حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما کی شہادت کا واقعہ، مکمل داستان جسے سن کر جگر کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں، دل پارا پارا ہو جاتا ہے کہ ہائے کیسی مصیبت ٹوٹی ہوگی جب حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زہر دیا گیا ہوگا اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کرب و بلا میں شہید کیا گیا ہوگا اور ان کے خاندان کو بھی شہید کیا گیا ہوگا۔ آئیے مکمل داستان جانتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جب گزر گیا زمانہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چاروں خلیفوں کا تو یزید پلید نے چاہا کہ قتل کر دو دونوں شہزادوں کو تاکہ ان کی وجہ سے میری حکومت میں کوئی فرق نہ پڑے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فساد کی وجہ سے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہی خلافت دے دی تھی، اس شرط پر کہ اپنے بیٹے یزید کو تخت حکومت پر نہ بٹھائے، وہ شریعت کے احکام کا پابند نہیں ہے، اس لیے بھی یزید کو آپ سے دشمنی تھی۔ حضرت معاویہ کی وفات کے بعد کچھ ایسے واقعات ہوئے کہ حکومت یزید کے ہاتھ آ گئی۔ مروان یزید کا ماموں اس وقت مدینے میں گورنر تھا۔ حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دشمنی رکھتا تھا۔ یزید نے اس کو حکم دیا کہ اگر تو حسن اور حسین کو مروا دے میں تجھ کو بہت انعام دوں اور بڑا عہدہ دوں گا۔ مروان نے اس حکم کو سنتے ہی حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مروانے کا ارادہ کر لیا اور ایک عورت کٹنی کو انعام دینے کا وعدہ کیا۔ وہ کٹنی انعام کے لالچ میں آ گئی اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی جعدہ کے پاس آئی اور پیار و محبت سے کہا کہ بیٹی تمہارے حسن و جمال کی شہرت تمام ملکوں میں مشہور ہو گئی اور بڑے بڑے بادشاہ تمہاری محبت کا دم بھرتے ہیں اور ملک شام کا بادشاہ یزید تو تمہاری محبت میں بے چین ہے، مگر افسوس کہ تم ایک غریب آدمی کے یہاں گزر بسر کر رہی ہو۔ جعدہ نے سانس بھر کہا کہ ہائے میری قسمت، کٹنی سمجھ گئی کہ یہ میرے جال میں آ گئی۔ اس نے کہا کہ بیٹی گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے، اس کا جھگڑا ختم کرو اور یزید کے یہاں بادشاہت کرو، شاہی زندگی گزارو۔ جعدہ نابکار نے اسی وقت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لال کو مارنے کا ارادہ کر لیا۔ اہر قسمت تیری بانوے خراب، کس کی بیگم تھی وہ ہے حضرت علی جناب، کس کے گھر اب جائے گی اور کون ہے وہ نابکار، سب طرف سے تو گئی اور ہو گئی تیری مٹی خراب، کیسی بدنامی ہوئی تیری قیامت تک بے حیا، عاقبت میں دیکھ لیجیو کیسا ہو تجھ پر عذاب۔ کٹنی مروان سے آ کر کہا کہ جعدہ میرے جال میں آ گئی ہے، دنیا کی لالچ میں پھنس گئی۔ مروان خوشی میں پھول گیا، دوزخ کو بھول گیا اور ایک زہر کی شیشی اس کو لا کر دی۔ کٹنی ظالمہ نے جعدہ کو پہنچا دی، اس نے موقع پا کر وہ زہر شہد میں ملا کر آپ کو پلا دیا۔ تمام رات آپ کو قے آتی رہی۔ اسی دن سے آپ کو جعدہ پر شبہ ہو گیا، شک ہو گیا اور اپنی حفاظت کرنے لگے، مگر تقدیر ہی غالب رہی۔ کئی دفعہ آپ کو زہر دیا گیا مگر آپ بچتے رہے۔ ایک دفعہ اس نے بہت سارا زہر آپ کے سراحی میں گھول دیا۔ رات کو آپ کو آنکھ کھلی، بہت شدت سے پیاس لگی تھی۔ آپ نے سراحی سے پیاس بھر پانی پیا، پیتے ہی فرمایا ہائے کیسا پانی تھا، جگر کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ غرض اس کا آخر یہ صدمہ ہوا، جگر کٹ کے دستوں میں آنے لگا۔ قریب شہادت ہوئے جب امام جو حاضر تھے ان سے کیا کلام کہ شبیر کو تم بلاؤ، ابھی کروں میں وصیت انہیں آخری۔ بلایا تو شبیر آئے، وہاں لگے کہنے بھائی سے اے میری جاں تمہارا ہوا حال کس طور سے، مفصل مجھ سے کہو بھائی میرے۔ حسن نے یہ فرمایا شبیر سے کہ پوچھتے ہو کیا مجھ دلگیر سے۔ حضرت امام حسین آئے تو آپ نے ان کو گلے لگایا اور فرمایا کہ بھائی حسین میرے دل کے چین، میں جدا ہوتا ہوں، انشاءاللہ اب قیامت میں ملاقات ہوگی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پیارے بھائی جان بتلائیے کہ آپ کو زہر کس ظالم نے دیا۔ ارشاد فرمایا کہ پیارے بھائی تم کو اس لیے نہیں بتلاتا کہ صرف میرا جاننا دلیل شریعت نہیں، اگر میرا قاتل وہ نہیں جس کو میں جانتا ہوں تو میں نہیں چاہتا کہ ایک بے گناہ کے قتل میں تم سے خدا کے یہاں پوچھ گچھ ہو۔ میں اس معاملے کو خدا کے سپرد
کرتا ہوں وہ اس کو اس کے برے کام کی سزا دے گا۔ پھر فرمایا کہ تم سب ذرا الگ ہو جاؤ اور جودہ میرے پاس رہے۔ سب الگ ہو گئے۔ آپ نے جودہ سے فرمایا کہ اے بیوی، اے ظالمہ، تو نے مجھ پر بڑا ظلم کیا، میں نے تیرے ظلم کو چھپایا اور صبر کیا اور تیرے ظلم کو خدا کے سپرد کیا، اور تو یاد رکھ جس برے مطلب کے واسطے تو نے یہ ظلم کیا ہے پورا نہ ہوگا۔ یہ فرما کر اس کی طرف سے منہ پھیر لیا اور جودہ ایک طرف بیٹھ گئی اور سب گھر والے آپ کے پاس آ گئے۔ پھر آپ نے اپنی ہمشیرہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا کہ پیاری بہن، تمہاری بھابھی قاسم کی ماں کہاں ہے؟ وہ کہنے لگی کہ وہ آپ کے غم میں رو رہی ہے اور کہتی ہے کہ زہر دینے کا شبہ مجھ پر نہ ہوا۔ اس وقت حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مجھے کچھ کاغذ، قلم اور دوات دیا جائے تاکہ میں اپنے بیٹے قاسم کو کچھ وصیت کر جاؤں۔ جب کاغذ و دوات و قلم سامنے آیا، کچھ شہ نے لکھا اور اسے سب سے چھپایا۔ رونے لگے اور پیار سے قاسم کو بلایا۔ وہ نامہ دیا ہاتھ میں اور رو کے سنایا کہ تڑپوں گا لحد میں مجھے رونا نہ میری جان، یہ خط ہے بڑے کام کا کھونا نہ میری جان۔ شبیر سے زینب نے کہا کہ بھائی یہ کیا ہے؟ مضمون غضب کا کوئی اس خط میں لکھا ہے؟ مشتاق ہو اس نامہ میں کیا تم نے لکھا؟ حضرت نے کہا درد کے مضمون ہے سراپا، لکھنے میں جگر پھٹتا ہے، پڑھنے میں بھی غم ہے، وہ اس میں رقم ہے جو مقدر میں رقم ہے۔ یہ نامہ تمہارے ہی تو پڑھنے کو دیا ہے، پڑھ لیجیے اس نامہ کو جو اس میں لکھا ہے۔ کیا ظالموں نے آ کے تمہیں گھیر لیا ہے؟ پانی تو ابھی بند تم پہ نہیں ہوا ہے، اب تم میرے غم سے ہو فریاد و بکا میں۔ پڑھ لینا تم اسے معرکہ کرب و بلا میں، پڑھ لینا تم اسے معرکہ کرب و بلا میں۔ لکھا ہے کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ نے پھر وہ پرچہ تعویذ بنا کر حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ کے بازو پر بندھوا دیا اور فرمایا کہ پیارے بیٹے، جب تمہارے چچا حسین پر کوئی مصیبت آئے تو اس تعویذ کو کھول کر پڑھ لینا اور اس پر عمل کرنا۔ اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ سے فرمایا کہ پیارے بھائی، طریقہ محمد کو مت چھوڑنا، نہ اس راہ سے منہ کو تم موڑنا، مصیبت سے ڈرنا نہ میری جان، قدیمی یہ میراث ہے خاندان، میرے بعد ظالم ستائیں گے تمہیں، بہت رنج و تکلیف دلائیں گے تمہیں، تو کرنا بہل حال صبر اختیار کہ صابر کے ساتھ ہے پروردگار، تمہیں حق کو سونپا سدا خوش رہو، طریقہ محمد پہ جان دیجیو۔ لگے کہنے شبیر رو رو کے بعد گلے لگ کے بھائی کے وہ نیک ذات، مجھے جو کہ ارشاد تم نے کیا ہے سر آنکھوں میں لاؤں گا اس کو بجا۔ پھر حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بھائی حسین، میں نے سب گھر والوں کو اللہ کے اور تمہارے سپرد کیا اور کلمہ شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ پڑھ کر اس دکھ کے گھر دنیا کو چھوڑ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف کوچ کر گئے اور روح مبارک جنت الفردوس میں پہنچی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ غسل اور کفن کے بعد حضرت سعید بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی نے حضرت امام حسین کی اجازت سے نماز جنازہ پڑھائی اور قبرستان جنت البقیع میں آپ کو دفن کیا گیا۔ اس وقت شہزادہ کونین حضرت امام حسین اپنی تنہائی اور بے کسی اور عالیشان بھائی کی جدائی سے بہت بے چین اور بے قرار ہو کر زبان حال سے فرماتے تھے، آپ نے نوش کیا زہر حلال بھائی، اس صدمے کو تو جانے ہیں میرا دل بھائی، خود تو جنت کو گئے اور ہمیں تنہا چھوڑ کر آپ کے حجر میں جینا ہوا مشکل بھائی، کچھ تو بتاؤ، راہ ملک آدم کی خوبی قطع کرنی ہے ہمیں بھی یہی منزل بھائی، زہر کس نے دیا اور کس نے کیا کام تمام، کون سا آپ کا پیدا ہوا قاتل بھائی، ایک بیک چھوڑ دیا ہم جگر افکاروں کو، دور کی راہ چلے خوب یہ منزل بھائی، دم بدم جب کہ تصور آپ کا آتا ہے مجھے، مضطرب ہوتا ہوں میں صورت بمسمل بھائی۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر شریف 45 برس اور کئی مہینے کی تھی۔ 7 برس اپنے نانا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سائے مبارک میں رہے اور 30 برس اپنے والد حضرت علی مرتضیٰ کی حمایت میں رہے اور 8 برس کئی مہینے حفاظت الہی میں زندگی گزاری۔ جودہ کو سزائے دنیا۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد جب جودہ کو مروان نے یزید کے پاس پہنچا دیا، یزید نے جودہ سے کہا کہ اے ظالمہ، تو نے بڑا ظلم کیا، ایسے حسین اور جمیل شوہر کو زہر دے کر مار دیا، اے غدار تیرا کیا اعتبار، تجھ پر کیا بھروسہ کیا جا سکتا ہے، میں تجھے اس ظلم کی سزا دوں گا۔ یہ سن کر جودہ خبیثہ حضرت امام حسن کے احسانوں کو یاد کر کے پچھتائی کہ ہائے افسوس، میں نہ تو دنیا کی رہی اور نہ دین کی۔ 3 روز کے بعد یزید نے حکم دیا کہ اس بدکارہ کو گھوڑے کی دم سے باندھ کر گھوڑے کو بھگا دو اور جزیرہ فیل میں لے جا کر اس کے ہاتھ پاؤں کاٹ دو۔ بس
اس گھوڑے کی دم سے اس کو باندھ دیا گیا اور سب کے سامنے وہ ظالمہ لوٹتی پھوٹتی چلی جا رہی تھی۔ تھوڑا ہی راستہ گزرا تھا کہ ایک زور کی آندھی چلی اور اس کو اڑا لے گئی۔ خدا جانے کس زمین پہ جا گری اور کس دریا میں ڈوبی۔ نہ خدا ہی ملا، نہ وصال صنم، ادھر کی رہی نہ ادھر کی رہی۔ مسلمان بھائی اور بہنوں، اس واقعے سے ہمیں ایک بہترین سبق ملتا ہے کہ ظلم کرنے والا ہمیشہ غالب نہیں رہتا۔ اللہ تبارک و تعالی ظلم کرنے کی سزا ضرور دیتا ہے۔ ظلم کی شاخ کبھی پھلتی نہیں، ناؤں کاغذ کی کبھی چلتی نہیں۔ ظلم کی شاخ کبھی پھلتی نہیں، ناؤں کاغذ کی کبھی چلتی نہیں۔ یزید پلید نے اپنے حاکموں کو لکھا کہ سب لوگوں سے میری بیعت لو، یعنی ووٹ لو، اور میری خلافت اور حکومت کو منواؤ۔ اور ولید بن عقبہ جو اس وقت مدینے میں حاکم تھے، ان کو لکھا کہ امام حسین سے اور شہر کے تمام لوگوں سے میری بیعت لو اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بالکل مہلت نہ دو۔ اگر وہ بیعت سے انکار کرے تو ان کا سر کاٹ کر میرے پاس بھیجو۔ اس حکم کو پڑھ کر ولید نے اپنے گورنر مروان سے مشورہ کیا۔ اس نے کہا کہ میری رائے یہ ہے کہ میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور عبد الرحمن بن ابو بکر سے اور عبداللہ بن عمر سے اور عبداللہ بن زبیر سے بہت ہی جلد بیعت کراؤ۔ اگر یہ چاروں بیعت کریں اور یزید کو خلیفہ مانے تو بہتر ہے، ورنہ سب کو قتل کر دو تاکہ دوسرے لوگ ڈر جائیں اور بیعت سے کوئی انکار نہ کرے۔ ولید نے یہ ظلم و ستم کی رائے سن کر مروان سے کہا کہ اللہ کی پناہ، میں ان پیشوائے دین کو قتل کر کے دوزخ میں نہیں جانا چاہتا اور دنیا میں بدنام نہیں ہونا چاہتا اور منہ کالا نہیں کرنا چاہتا۔ پھر ولید نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیغام بھیجا، آپ سے کچھ مشورہ کرنا ہے، آپ تشریف لائیں۔ آپ 30 آدمیوں کو لے کر ولید کے پاس گئے اور ان سے فرمایا کہ تم سب مکان سے باہر رہو، اگر تکبیر کی آواز سنو تو سب اندر چلے آنا۔ آپ اندر گئے۔ ولید نے آپ کو بڑی تعظیم سے اپنی جگہ بٹھایا اور یزید کا حکم سنایا۔ آپ نے فرمایا کہ کل جمعہ کا دن ہے، جو کچھ میری رائے ہوگی ظاہر کر دوں گا۔ پھر یہ فرما کر آپ تشریف لے آئے۔ مروان نے ولید سے کہا کہ اے مدینہ کے تھانے دار، تم نے بہت برا کیا، ان کو مہلت دے دی، اب وہ ہمارے بس میں نہیں آ سکتے۔ اگر تم ان کو قتل کروا دیتے تو یزید تم سے بہت خوش ہوتا اور تم کو بڑی جاگیر انعام میں دیتا۔ ولید نے کہا کہ اے اللہ اور رسول کے دشمن کیا بکتا ہے، اگر مجھ کو تمام دنیا کی دولت بھی ملے تب بھی اولاد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسا ظلم نہ کروں۔ اگلے دن جمعہ کو آپ نے اعلان کر دیا کہ ہمیں دنیا اور دنیا کی حکومت سے کچھ مطلب نہیں، اور ولید کو کہلا بھیجا کہ تو لکھ بھیج اس کو، اے مرد متی کہ بیعت نہیں کرتے ہیں شاہدی، تجھے عقل و دانش سے مانا نہیں، شریعت کا تجھ پہ کچھ سایہ نہیں، شریعت سے باہر ہے تو کینہ ور، تو فاسق ہے فاجر ہے اہل خمر، کروں تیری بیعت میں کیوں کر قبول نہیں، اس میں راضی خدا اور رسول، نہ بیعت کروں تیری تا زندگی، بفضل خدا و توفیل نبی، ارادہ ہو لڑنے کا گر اے شقی تو موجود ہے اہل بیت نبی۔ جمعہ کی نماز پڑھ کر جب آپ اعلان کر چکے تو آپ کا دل گھبرایا اور خیال پیدا ہوا کہ مکے میں جاؤں اور وہاں آرام سے رہوں، کہ وہ جگہ امن کی ہے، یہاں دشمن آرام نہیں لینے دے گا۔ آپ اسی وقت اپنی والدہ صاحبہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار شریف پر آئے، پھر اپنے بھائی حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار شریف پر آئے اور آخری سلام کر کے اپنے نانا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس پر آئے، درود و سلام پڑھ کر عرض کیا، نانا جان، یہ آپ کا بیٹا حسین آپ سے جدا ہوتا ہے، بے کس ہے، دشمن کا زور ہے، وہ مجھے آپ کے قدموں میں نہیں رہنے دیتا، بھائی حسن کی جان لے لی، اب میری جان لینا چاہتا ہے، بڑا ظالم حکومت پر قائم ہے، مجھ سے بیعت لینا چاہتا ہے، اور آپ کا حکم ہے کہ جس نے بدعتی کی عزت کی اس نے اسلام کی بے عزتی کی، نانا جان اپنے حسین کو گلے لگائیے اور مکہ میں جانے کی اجازت دیجیے، خدا جانے یہ آپ کا بیٹا حسین کہاں کہاں در بدر پھرتا ہو، میں ایک تنے تنہا ہوں، ستمگار ہزاروں، ایک جان ہے اور در پہ آزار ہزاروں، ایک پھول سے رکھتے ہیں خلش خار ہزاروں، ایک سر ہے فقط اور خریدار ہزاروں، ہاں جمع کی گئی شہر کے خو ریز ہوئے ہیں، خنجر میری گردن کے لیے تیز ہوئے ہیں، فرمائیے اب جائے کہاں آپ کا شبیر، یا قید کی ہے فکر ادھر قتل کی ہے تدبیر، بچ جاؤں جو پاس اپنے بلا لیجئے نانا، تربت میں نواسے کو چھپا لیجئے نانا، اسی آہوازاری میں آپ کو بے ہوش
بیہوشی سی ہو گئی. کیا دیکھتے ہیں کہ میں بچہ سا ہوں اور نانا جان نے مجھ کو اپنے سینہ مبارک سے لگایا ہوا ہے اور پھر گود میں لٹایا اور میرے سر پر ہاتھ مبارک پھیر کر فرمایا اے میرے نور عین بیٹے حسین صبر اختیار کرو، اب وقت قریب ہے کہ تم میرے پاس آ جاؤ گے. میں نے کہا نانا جان میں تو آپ ہی کے پاس ہوں. آپ نے فرمایا کہ نہ بیٹا یہ خیال نہ کرو، ہمت سے کام لو. بھوک پیاس اور اپنے متعلقین کا صدمہ دیکھ کر اور صاحبزادیوں کو کرب و بلا کے میدان میں خدا کے سپرد کر کے شہادت کا درجہ حاصل کر کے آنا، جنت الفردوس تمہارے لیے سجائی جا رہی ہے. یہ حال دیکھ کر آپ کو ہوش آیا، ساری گھبراہٹ ختم ہو گئی، شہادت کا شوق بڑھ گیا. نانا جان کی نصیحت دل میں جم گئی اور آپ 4 شعبان کو اپنے بال بچوں کو لے کر مکہ شریف کو روانہ ہوئے اور مدینہ کے لوگ آپ کی جدائی سے بے چین ہو کر مل مل کر روتے تھے. مدینے میں ایک غم کے بادل چھائے ہوئے تھے اور خالی ہوا گھر آج رسول عربی کا کوچ ہو رہا ہے. مدینہ سے سبت نبی کا چلاتی تھی رانڈے چلی شہ سواری، لے گا اب خبر کون مصیبت میں ہماری. آنکھوں سے یتیموں کے درے مسترد تھے، اپاہج ضعفا کرتے تھے زاری، کہتے تھے گدا ہم کو غنی کون کرے گا، محتاجوں کی فاقہ شکنی کون کرے گا. آپ مدینے کے لوگوں کو روتا ہوا چھوڑ کر مکہ شریف میں پہنچے. وہاں کے لوگ آپ کی زیارت سے خوشی میں پھول کی طرح کھل گئے. ادھر مروان شیطان نے اپنے بھانجے یزید پلید کو خبر دی کہ ولید کو اپنا آدمی نہ سمجھو، اس نے حسین کی تعظیم کی اور ان کو مہلت دے دی ہے، اب مکہ کو چلے گئے. یزید یہ خبر سن کر بہت پریشان ہوا اور ولید کو برخاست کر کے دوسرا حاکم مدینے میں مقرر کر دیا. کوفیوں کو معلوم ہوا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کر کے مکہ شریف پہنچ گئے ہیں، تو وہاں کے سب چھوٹے بڑے لوگوں نے آپ کو خط بھیجے کہ حضرت ہم آپ کی تابعداری کرنا چاہتے ہیں اور اب ہم بے امام ہیں، ہم سب جان و مال سے حاضر ہیں، آپ کی اطاعت اور خدمت کو اپنی نجات کا ذریعہ جانتے ہیں. آپ بہت ہی جلد ہمارے یہاں آ جائیے اور ہماری رہبری کیجیے، اور تمام کوفے کے لوگ آپ کی زیارت کا شوق رکھتے ہیں. یزید ہم سے کہتا ہے بیعت کرو ورنہ مجھ سے لڑنے کا سامنا کرو. کیا ہم نے اس سے انکار، یہی نہیں کرتے ہیں بیعت تیری اے شقی، نبی کا نواسا علی کا پسر، نہیں اب ہے دنیا میں اس کا بشر، کریں گے اس کی بیعت تو ہو بہتری، خدا ہم سے راضی ہو خوش ہو نبی. ہمارا یہ مطلب ہے اے پاک دی کہ تشریف لائیں یہاں شاہدی ہے بیعت تمہاری کو حاضر سبھی، عراقی و شامی و کوفی سبھی، غرض سب طرح سے ہیں حاضر شہاں، پسینہ کی جاں خوں دے دے بہاں. یہ نامہ غرض جب آخر ہوا کہ بیعت کو حاضر ہے ان کا چھتا غرض. اس طرح ان لوگوں نے تقریباً 150 خطوط بھیجے اور 150 خطوط حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملے. آپ دین کی خدمت سمجھ کر مجبور ہو گئے اور کوفے کو جانے کا پکا ارادہ کر لیا. حضرت عبداللہ ابن عمر اور حضرت عبداللہ ابن عباس اور حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے آپ سے فرمایا کہ بھائی جان، کوفیوں کے قول و فعل کا کوئی اعتبار نہیں ہے، ان کے باتوں کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، وہ بڑے غدار اور مکار ہیں. آپ کے والد صاحب کے ساتھ انہوں نے کیا کیا ظلم کیا. آپ یہاں سے نہ جائیے، یہاں سب کے سب آپ کے خادم ہیں، آپ کا رتبہ جانتے ہیں. آپ نے فرمایا کہ بزرگ بھائیو، آپ صاحبوں کی رائے درست ہے، مگر وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم بے خلیفہ ہیں، اس لیے میں مجبور ہوں. یہ جواب سن کر کہا گیا کہ اول تو آپ نہ جائیں، نہ معلوم کیا حالات گزریں گے، بہتر یہ ہے کہ پہلے اپنے کسی عزیز کو بھیجیں، وہاں جا کر ان لوگوں کے جو حالات لکھیں گے اس کے موافق عمل کیا جائے گا. یہ رائے آپ کو پسند آئی اور اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ بھائی جان تم کوفے کو جاؤ، اگر وہ لوگ تمہارے ہاتھ میں بیعت کریں گے تو مجھ کو لکھو، میں بہت ہی جلد تمہارے پاس آ جاؤں گا اور یہ میرا خط ان کو دے دینا. اس میں یہ مضمون ہے کہ مسلم ہے چچا زاد بھائی میرا، بزرگی میں مجھ سے نہیں ہے کم زاد. اسی طریقے سے اس میں کچھ مضمون لکھے گئے تھے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے. حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دونوں بیٹوں کو لے کر بمشکل کوفہ پہنچے اور مختار بن عبیدہ کے یہاں ٹھہرے اور وہاں کے لوگوں نے آپ کی خوب تعظیم کی. آپ نے ان کو حضرت امام حسین کا خط پڑھ کر سنایا، وہ بہت خوش ہوئے اور 40,000 آدمیوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی. آپ نے دیکھا کہ یہ لوگ اپنے وعدے کے سچے ہیں تو حضرت امام حسین کی خدمت میں یہ لکھ کر بھیجا کہ اے فرزندہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں سب لوگ آپ کی زیارت کے مشتاق ہیں اور 40,000 آدمیوں نے بیعت کر لی ہے، آپ بہت ہی جلد یہاں پہ آ جائیے.
جب حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 40,000 کوفیوں نے بیعت کر لی اور نعمان صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو وہاں کے حاکم تھے انہوں نے کوئی روک ٹوک نہ کی تو خفیہ پولیس نے یزید کو خبر دی کہ امام حسین کے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل لوگوں سے بیعت لے رہے ہیں اور امام حسین بھی مکہ سے آ رہے ہیں. نعمان جو یہاں کا حاکم ہے وہ روک ٹوک نہیں کر رہا ہے. یزید نے عبداللہ ابن زیاد کو حکم دیا کہ اے بصرے کے حاکم، میں تجھ کو ترقی دیتا ہوں، تو کوفے میں جا اور اپنی جگہ کسی مضبوط آدمی کو مقرر کر. کوفے میں مسلم بن عقیل لوگوں سے بیعت لے رہے ہیں اور حسین مکہ سے آنے والے ہیں، تو وہاں جا اور ان کی جماعت کو توڑ پھوڑ دے اور لوگوں سے میری بیعت لے، اور جو شخص میری بیعت نہ کرے اور میری حکومت نہ مانے اس کو قتل کر. حسین اور مسلم بھی اگر انکار کرے تو ان کے سر کاٹ کر ہمارے دربار میں پہنچا اور نعمان کو برخاست کر. ابن زیاد بدنہاد یزید پلید کا یہ حکم سنتے ہی خوشی میں پھول گیا، دوزخ کو بھول گیا. وہ ظالم آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن تھا. بصرے میں اپنے بھائی کو مقرر کر کے کوفہ چلا. راستے میں حضرت امام حسین کا غلام جو آپ کا خط لیے آتا تھا وہ خط اس سے لے کر پڑھا اور ظالم نے اس کو شہید کر دیا اور مکر و فریب سے کوفہ میں داخل ہوا. اس طرح کے فوج دوسرے راستے پر ڈالی اور عربی لباس پہن کر کچھ آدمیوں کو ساتھ لے کر کوفہ میں داخل ہوا. اسی طرح کے فوج اور دوسرے راستے پر ڈالی اور عربی لباس پہن کر کچھ آدمیوں کو ساتھ لے کر مکہ کے راستے سے رات کو شہر میں داخل ہوا. وہاں کے لوگوں نے سمجھا یہ حضرت امام حسین ہیں، یہ آ گئے ہیں. ہزاروں آدمی زیارت کے لیے آئے اور سلام کرتے تھے. ابن زیاد آہستہ سے سلام کا جواب دیتا رہا اور دل میں سانپ کی طرح بل کھاتا رہا. اس طرح دارالحکومت پر پہنچ گیا. عمر بن حابلی نے چیخ مار کر کہا کہ اے لوگو، خبردار ہو جاؤ، یہ تو عبداللہ ابن زیاد ہے، یاد رکھو یہ کسی کو زندہ نہ چھوڑے گا. یہ خبر سن کر لوگوں کے ہوش اڑ گئے اور ڈر کر سب بھاگ گئے اور ابن زیاد حکومتی مکان میں داخل ہو گیا. صبح اس نے اعلان کیا کہ اے کوفیو، تم جانتے ہو کہ میں عبداللہ ابن زیاد ہوں. اگر تم نے میرا کہنا نہ مانا تو شہر میں آگ لگوا کر سب کو جلا دوں گا، اور اگر میرا کہنا مانا تو تم کو ہر طرح کا انعام دوں گا اور بڑے بڑے عہدہ دوں گا. لکھا ہے کہ ابن زیاد کے ڈر سے لوگوں نے حضرت مسلم کا ساتھ چھوڑ دیا اور خدا کے ڈر کو بھلا دیا. آپ اس وقت بہت حیران ہوئے کہ افسوس، لوگوں نے دھوکہ دیا اور وعدے کے خلاف کیا. حضرت ہانی صحابی نے آپ کو اپنے گھر میں ٹھہرایا. ابن زیاد نے حضرت ہانی کو بلا کر کہا کہ مسلم کو لاؤ. انہوں نے کہا کہ خدا کی قسم اگر مسلم میری بغل میں بھی ہو تب بھی تیرے حوالے نہیں کروں گا، تجھے نہیں دوں گا. ابن زیاد نے ان کو اسی وقت وہی شہید کر دیا. لوگ مجھ سے ڈرے اور لوگ اس بات کا خوف کھائے کہ کوئی مسلم کا ساتھ نہ دے. حضرت مسلم نے سنا کہ ہانی کو شہید کر دیا گیا. آپ کے دل میں ایک جوش اٹھا. آپ نے بچوں کو قاضی شریح کے سپرد کیا اور جو لوگ آپ کے ساتھ تھے ان سے فرمایا کہ مرد بنو، ہمت نہ ہارو، آؤ میرے ساتھ چلو، اور ننگی تلواریں لے کر ایک دم ابن زیاد کے مکان پر چڑھ گئے. ابن زیاد نے کثیر ابن شہاب اور محمد بن اشعث اور ابن ربعی اور شمر وغیرہ حاکموں کو حکم دیا کہ ان لوگوں کو ڈراؤ اور ہٹاؤ اور کہہ دو کہ یزید کی فوج آ گئی ہے، تم کو زندہ نہ چھوڑے گی. اگر زندگی چاہتے ہو تو آرام سے اپنے گھروں میں بیٹھے رہو. اس اعلان کو سنتے ہی وہ 500 آدمی جو آپ کے ساتھ تھے سب کے سب بھاگ گئے اور حضرت مسلم اکیلا رہ گئے. آپ سخت پریشان ہوئے کہ میں کہاں جاؤں، نہ گھر ہے نہ در ہے. آپ نے چاہا کہ اس وقت یہاں سے کسی ایک طرف ہو جاؤں، کسی طرح بھائی حسین کو خبر پہنچاؤ کہ یہاں کے شیطان لوگ جو حسینی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، جھوٹی دعویٰ کرنے میں مکار اور فریب کار کرتے ہیں، وہ غدار نکلے. سب کے سب غدار نکلے اور سب کے سب نے دھوکہ دیا، سب نے بیعت توڑ دی اور میرا ساتھ چھوڑ دیا. مگر جس طرف جاتے ابن زیاد کی فوج پاتے، آپ حضرت امام حسین کے غم میں رو رو کے کہتے نہ قاصد ہے نہ نامہ ہے نہ پیغام زبانی ہے، نہ قاصد ہے نہ نامہ ہے نہ پیغام زبانی ہے. کروں کیوں کر خبر تم کو کہ بلائے ناگہانی ہے، میرے آقا تیرا خادم یہاں پر مارا جاتا ہے، خدا حافظ تیرا تو میری دولت کی نشانی ہے. ابن زیاد نے اعلان کرایا کہ جو مسلم کا سر کاٹ کر لائے گا وہ انعام پائے گا. حضرت مسلم اکیلا پیاس کی تیزی سے بے حواس بی بی توعا کے دروازے پر آئے، پانی مانگا. انہوں نے پوچھا کہ آپ کون ہیں، آپ کا نام کیا ہے، گلی کوچوں میں پھرنے کا کیا کام ہے؟ آپ نے فرمایا مسلم میرا نام ہے اور حضرت امام حسین کا چچا زاد بھائی ہوں. ان کے حکم سے میں یہاں پر آیا تھا، یہاں کے لوگوں کے بلانے پر مجھ کو بھیجا گیا تھا. بظاہر خبیثوں نے بیعت کری اور انجام کو یہ دغا ہم کو دی. ہوئے ساتھ سے میرے کوفی جدا، کسی نے نہ اب میرا ساتھ دیا.
پھر ایک قول سے اپنے ایک بار سب سوائے حق کے میرا کوئی نہیں اب سنا جب کہ تو آنے ان کا کلام لگی کہنے مسلم سے وہ نیک نام یہ باندی کا گھر ہے یہاں آئیے مناسب ہے تشریف یہاں لائیے تمہاری جو خدمت میں لاؤں بجا میری عاقبت کا ہو بے شک بھلا وہاں جا کے مسلم نے جب دم لیا وہ خدمت بہت ان کی لائی بچا بی بی تو آنے آپ کو اپنے گھر میں چھپا لیا اور اپنے بیٹے محمد بن اشعث کو بہت سمجھایا مگر وہ نہ مانا اور اس نے ابن زیاد کو جا کر خبر دے دی کہ مسلم ہمارے گھر میں ہیں ابن زیاد نے تھانے دار کو حکم دیا کہ اپنے ساتھ سپاہیوں کو لے لو اور مسلم کو پکڑ کر لاؤ تھانے دار 300 سپاہی کو لے کر بی بی تو آ کے مکان پر چڑھائی کر دی اور چاروں طرف سے مکان کو گھیر لیا آپ نے دیکھا کہ اتنے سپاہی مجھ کو پکڑنے آئے ہیں غیرت اور ہاشمی مردانگی جوش میں آئی اور خیال ہوا کہ بڑی بے ہمتی اور کمزوری کی بات ہے کہ بیٹھے بٹھائے اس بی بی بڑھیا کے گھر سے پکڑا جاؤں مارا جاؤں یہ نہیں ہو سکتا مارا تو جاؤں گا ہی مگر ان ظالموں کو مار کر مارا جاؤں تو بہادری ہے بس آپ شیر کی طرح بڑی مردانگی سے ننگی تلوار ہاتھ میں لے کر گھر سے باہر آئے اور نعرہ تکبیر بلند آواز سے مار کر ان پر تلوار چلائی ان میں سے کسی کا حوصلہ نہ پڑا کہ آپ کے سامنے آئے اور حملہ کرے لیکن ایک سپاہی نے کوٹھے پر چڑھ کر آپ کی پیشانی پر ایک ایسا تیر مارا کہ آپ کا چہرہ خون سے رنگا گیا اور خون کے نکلنے سے آپ کے بدن میں کمزوری ہو گئی مگر بہادری کے کمال کی وجہ سے نہیں گرے ایک دیوار سے کمر لگا کر کھڑے ہو گئے ابن زیاد کو معلوم ہوا کہ مسلم نے بہت سے آدمی کو مار دیا ہے تو اس نے تھانے دار کو کہلا بھیجا کہ تو ان سے کہو کہ ہم نے تم کو چھوڑ دیا جہاں دل چاہے چلے جاؤ تھانے دار نے آپ کو انہی باتوں میں لگا لیا اور سب لوگ جمع ہو کر آپ کو پکڑ لیا اور ابن زیاد کے پاس لے گئے اس نے کہا کہ اے مسلم تم نے امام زماں یزید کی بیعت نہ کی اور اپنی جان مصیبت میں ڈالی آپ نے فرمایا کہ تو جھوٹ کہتا ہے امام زماں میرا بھائی حسین ہے مگر تم سب لوگوں نے ان کا حق چھین لیا ابن زیاد غصے میں آیا اور حکم دیا کہ ان کو قتل کر دو اس وقت آپ کی نظر کچہری کے میدان پر پڑی تو دیکھتے ہیں کہ ہزاروں کوفی تماشائی کھڑے ہیں اور میرے قتل کا انتظار کرتے ہیں اس وقت آپ حضرت امام حسین کی طرف سے بے چین ہو کر کہنے لگے کہ اے ہوا تو ہی جا اس طرف شہزادہ ہو حرم میں جس طرف جا کے کہیو ان سے اے شاہ زمن ہو گیا قربان مسلم بے وطن اہل کوفے نے کیے جو جو جفا سب کے سب جا کر کہیو بہر خدا آپ ہرگز یہاں نہ آنا اے امام کوفیوں کا ہے فقط دھوکے کا کام آپ کو شہید کر دیا گیا روح مبارک آپ کی جنت الفردوس میں پہنچی آپ کے دو بیٹے ایک کا نام محمد دوسرے کا نام ابراہیم تھا ایک کی عمر 8 برس کی اور ایک کی 7 برس کی تھی بڑے ظلم و ستم کے بعد حارث ظالم نے ان کو بھی شہید کر دیا جب حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خط آپ کو بلانے کے لیے پہنچا تو آپ نے سفر کی تیاریاں کرنی شروع کر دی مکہ والوں نے آپ کو روکنے کی کوشش کی اور کہا کہ حضرت اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کی حکومت اور اپنی دینی ولایت کبھی جمع نہ کرے گا کوفے کے لوگ دغا باز ہیں اور اگر آپ وہاں جانے میں دین ہی کی خدمت سمجھتے ہیں تو جائیے مگر بال بچوں کو ساتھ نہ لے جائے نہ معلوم کیا واقعہ پیش آ جائے آپ نے فرمایا کہ مجھ سے نہیں ہو سکتا بال بچے تو میرے دم کے ساتھ ہے اور مسلم مجھ کو بلا رہے ہیں غرض کسی کی نصیحت کام نہ آئی اور تقدیر ہی غالب رہی اور 3 ذی الحجہ 60 ہجری میں منگل کے روز آپ کوفے کو روانہ ہوئے اسی روز حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے تھے آپ کے ساتھ کل 82 آدمی تھے جن میں 70 سوار اور باقی پیدل تھے جب آپ کا یہ قافلہ چلا خود بخود مکہ شریف میں ویرانی چھا گئی اور سب لوگ چھوٹے بڑے رو رو کر آپ سے ملتے تھے کسی کو کیا خبر تھی کہ شہزادہ کونین حضرت فاطمہ الزہرا کا نور عین حضرت امام حسین ہم سے ہمیشہ کے لیے جدا ہو رہے ہیں اور یہ آپ کی آخری زیارت ہے آپ کعبہ شریف کو مڑ مڑ کر دیکھتے اور روتے تھے کعبہ کی جدائی سے جو مستر ہوئے سرور فریاد سرے کعبہ یہ کی ہاتھ اٹھا کر چھٹتا ہوں تیرے گھر سے اے خالق اکبر اس سال ہوا حج بھی نہ خام کو میسر لکھا ہے کہ آپ کوفے کو چلے جا رہے تھے راستے میں فرزوق شاعر ملا آپ نے پوچھا کہ اے فرزوق تم کو کچھ کوفے کا حال بھی معلوم ہے اس نے کہا کہ اے فرزندہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوفیوں نے دغا کی اور مسلم کا ساتھ چھوڑ دیا اور ان کو ان کے بچوں کو شہید کر دیا گیا آپ یہ خبر وحشتناک سن کر تڑپ گئے اور کوفیوں کی بے وفائی سے چاہا کہ واپس چلے جائیں حضرت مسلم کے بھائیوں نے کہا کہ بھائی جان اب ہم بھی زندہ رہ کر کیا کریں گے جو خود مر جائیں گے یا مسلم بھائی کا بدلہ لیں گے آپ نے فرمایا کہ جب تم سب ہی مر جاؤ گے تو زندگی بیکار ہے چلو جو تمہارا حال وہی ہمارا حال پھر وہاں سے کوفے کو روانہ ہوئے
ابن زیاد کو خفیہ پولیس نے خبر دی کہ آج امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فلاں جگہ پہنچ گئے ہیں۔ یہ خبر سن کر ابن زیاد نے حر بن یزید ریاحی کو 1000 فوجیوں کے ساتھ بھیجا اور حکم دیا کہ حسین کو پکڑ کر لاؤ۔ آپ مقام ہرات پر تھے جو کوفہ سے 25 میل تھا۔ حر فوج لے کر پہنچ گئے۔ حر نے آپ کی بہت تعظیم کی اور کہا کہ حضرت ابن زیاد نے مجھ کو حکم دیا ہے کہ آپ کو گرفتار کروں، مگر آپ کی بے ادبی سے ڈرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ تم لوگوں نے بہت سے خط بھیج کر مجھے بلایا ہے۔ حر نے کہا حضرت مجھے خطوں کا کچھ حال معلوم نہیں، یہی بات ہو رہی تھی کہ ایک اونٹنی سوار ابن زیاد کا آ پہنچا اور ایک خط اس نے حر کو دیا۔ اس میں لکھا تھا کہ جس جگہ یہ حکم نامہ حر کو ملے حسین کو وہی روک لے اور میں مدد کے لیے ایک بہت بڑا لشکر بھیج رہا ہوں۔ حر نے وہ خط آپ کو دکھایا اور کہا حضرت بہتر یہ ہے کہ آج رات کو آپ یہاں سے چلے جائیں، میری طرف سے کوئی روک ٹوک نہ ہوگی، مجھ پر جو گزرے گی گزار لو۔ یہ سن کر حضرت نے حر کا کلام دعادی خوش ہو جیو نیک نام گئی رات آدھی جس دم گزر شبا شب چلے وہ شہ نامور چلے رات بھر اور صبح جب ہوئی زمین کربلا کی وہاں موجود تھی۔ ہوا دوسرا دن جو اے باخبر کہا حر نے پھر شاہ سے آ کر کہ تشریف لے جائیں یہاں سے شاہاں لگانا یہ عرصہ نہیں کچھ بھلا۔ چلے رات کو پھر امام زماں کہیں راہ کا پھر نہ پایا نشا چلے 7 شب پھر شہ با وفا چلے جس قدر تھی وہاں کربلا غرضوانہ تدبیر کوئی چلی تقدیر ہی سب پہ غالب رہی۔ ہوا 7ویں شب کو یہ ماجرا کہ قدم ایک نہ اونٹوں نے آگے بڑھایا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے قافلے والوں کو لے کر گزر رہے تھے۔ ایک جگہ ایسی آ پہنچی کہ اونٹوں نے ایک قدم بھی آگے بڑھانا مناسب نہ سمجھا، آگے نہیں بڑھایا۔ قافلہ والوں نے مار مار کر اونٹوں کو زخمی کر دیا تاکہ آگے بڑھے، لیکن ہرگز نہیں بڑھ رہا تھا۔ اگر درختوں سے لکڑیاں توڑی جائے تو وہاں سے خون نکل رہی تھی، تازی تازی خون نکل رہی تھی۔ اگر پتھروں کو اٹھایا جائے تو وہاں سے خون بہہ رہے تھے۔ یہ عجیب عجیب ماجرا دیکھ کر جب آپ نے یہ عجیب عجیب باتیں دیکھی تو لوگوں سے پوچھا کہ اس زمین کا نام کیا ہے؟ کہا گیا اس زمین کو کربلا کہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا یہ تو میری شہادت کی جگہ ہے، میں اللہ کے حکم پر راضی ہوں۔ 61 ہجری محرم کی 2 تاریخ کو آپ نے دریائے فرات پر قیام کیا۔ حضرت زینب اور حضرت کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ بھائی جان یہ جنگل بڑا خوفناک ہے، دل اڑے جاتے ہیں، کسی اور جگہ چلیے۔ آپ نے فرمایا کہ بہنوں یہ صبر کرنے کا مقام ہے، کربلا اس جنگل کا نام ہے، اس جگہ پر میری شہادت کا انتظام ہے اور ہم سب کا امتحان ہے۔ لکھا ہے کہ اس جنگل کے تمام کاٹنے والے موذی جانوروں نے قسم کھائی کہ ہم میں سے کوئی ان خدا کے پیاروں کو تکلیف نہ دے، اور کربلا کے میدان میں ابن زیاد نے حضرت امام حسین کو ایک خط بھیجا کہ آپ یزید کو خلیفہ مان لے اور اس کی بیعت کر لے ورنہ لڑائی کے لیے تیار ہو جائے۔ آپ خط پڑھ کر زمین پر پھینک دیا اور فرمایا کہ میرے پاس اس کا کوئی جواب نہیں۔ ابن زیاد اس خبر سے غصے میں بھر گیا اور عمر بن سعد کو تمام لشکر کا افسر بنانا چاہا اور بلا کر ابن سعد کو یوں کہا کہ امام زماں سے تو لڑنے کو جا۔ وہ بولا کہ مجھ کو مناسب نہیں، کریں گے مجھے طعن اہل زمین۔ یہ سن کے بدذات ابن زیاد ہوا پرغضب، سخت و نامراد، کہا دونوں باتوں سے ایک بات کر، ابھی دے جواب اس کا تو جلد تر، حکومت اور ملک گیری کو چھوڑ، نہیں تو لڑائی سے منہ کو مت موڑ۔ عمر سعد نے پھر کیا یوں خطاب کہ دوں گا کل اس کا شافی جواب، کروں گا مشاورت اپنے حالات میں کہ کیا سب کی مرضی ہے اس بات میں۔ گیا گھر کو بیٹوں سے جا کر کہا کہ یہ حکم حاکم نے مجھ کو دیا کہ رعایا کی حکومت کو چھوڑ تو، ورنہ لڑنے سے منہ کو مت موڑ تو۔ کہا اس کے بیٹوں نے سن اے پدر، ارادہ تو لڑنے کا دل میں ہرگز نہ کر، حسین ابن حیدر ہے سبت نبی، حسن کے برادر اور خدا کے ولی ہے، خاتون جنت کا وہ نور عین، غرض 2 جہاں میں ہے بہتر حسین، اگر ان سے جا کے لڑے حیف ہے کہ صد حیف ہے صد حیف ہے صد حیف ہے۔ غرض سن کے یہ بات وہ چپ رہا، کری مشاورت پھر اپنی بیوی سے جا دیا، تب یہ بیوی نے اس کو جواب کہ شہدی سے لڑنا نہ خانہ خراب، وہ مردود دنیا کی لالچ میں آ ارادے پہ اپنے ہی قائم رہا۔ جواب اس شقی کو یہ جا کر دیا کہ کرتا ہوں وعدے کو اپنی وفا، کہ رعایا کی حکومت کو نہ چھوڑوں گا میں، لڑائی سے بس منہ کو نہ موڑوں گا میں۔ گئے اس کے ہمراہ 22,000 سوار اور پیادے شقی نابکار، امام زماں سے وہ لڑنے چلا، ستم ان غریبوں پہ کرنے چلا۔ کئی روز کے بعد اہل جفا غرض کربلا میں وہ داخل ہوا، کہیں اپنے لشکر سے اس نے یہ بات کہ رہو گرد دریا کے دن اور رات، کرو بند بس اس کے پانی کا تم، نہ پانی ہو اس جہاں سے ایک بوند کم، خصوصاً جو ہے آل پاک نبی، نہ دو ان کو پانی کا قطرہ کبھی۔
عمر بن سعد نے محرم کی 7ویں تاریخ کو دریا کے آگے اور حضرت امام حسین کے خیمہ کے سامنے اپنا لشکر ڈال دیا اور دریا پر قبضہ جما لیا اور فوجیوں کو حکم دیا کہ اولاد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بوند پانی بھی نہ دیا جائے، اگر ان کو پانی پہنچ گیا تو یہ ہم کو زندہ نہ چھوڑیں گے۔ اس وقت اولاد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیاس کی تیزی سے یہ حال تھا کہ ہر ایک بڑا چھوٹا پیاس پیاس پکارنے لگا، بچوں کی چیخیں نکل گئی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بچوں کی بے چینی دیکھ کر اپنے سوتیلے بھائی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دریا پر پانی لینے بھیجا اور انہوں نے ان سے جا کر کہا کہ اے باغیو، یہ پیغام شاہ کا ہے، سن لیجیو، بھلا خیر جو کچھ ہوا سو ہوا، نہ اب تم کو لازم ہے ہم پر جفا، ہو خادم اسی خاندان کے سبھی، کرو ہم پر اتنی نہ تم زیادتی۔ بہت دیر کے بعد بولے شقی کہ سننا ہے عباس یہ بات بھی، یزید کے ہی ہم ہیں تو نمک خوار، کیا حکم جو اس نے ہم ہے لاچار، اطاعت ہے اس کی اب ہم پر ضرور، کریں گے حکم میں اس کے کیوں کر قصور۔ یہ سن کے عباس کہنے لگے کہ سزا اس بدی کی خدا تم کو دے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی مشکل سے دریا پر پہنچے، مشک بھر کر چلے تو ظالموں نے تیر مارے اور مشک سے پانی نکل گیا اور خود زخمی ہو کر خالی ہاتھ واپس آئے اور حضرت امام حسین سے فرمایا کہ بھائی جان، دنیا کا پانی اب ہماری قسمت میں نہیں ہے۔ لکھا ہے کہ جب اولاد رسول صلی اللہ علیہ وسلم مچھلی کی طرح پیاس کی تیزی سے تڑپنے لگی تو کنواں کھودا گیا، 70 ہاتھ زمین کھودی گئی مگر پانی نہ نکلا اور ہر طرح کی مجبوری ہو گئی۔ پیاس کی تیزی سے سب اشاروں سے بات کرتے تھے اور تیمم سے نمازیں پڑھنے لگے۔ محرم کا 7واں اور 8واں اور 9واں یہ 3 روز اولاد رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسے گزرے کہ ایک بوند پانی بھی نہ ملا، زبانیں خشک ہو گئی۔ اس وقت حضرت امام حسین نے فرمایا کہ اے میرے پیارو، صبر کرو، صبر اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں بہت ہی محبوب چیز ہے، صبر کرنے والوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں برستی ہے اور جنت صبر کرنے والوں کی عاشق ہے۔ آپ کی یہ نصیحت سن کر سب کی ہمت بڑھی اور سب مسلح بچھا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں لگ گئے اور آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی کہ اے مالک، زمین و آسمان تو خوب جانتا ہے کہ ان لوگوں نے مجھ کو بلایا اور میرے ساتھیوں پر ظلم ڈھایا، اس کا انصاف تیرے قبضے میں ہے، اور اپنے ساتھیوں سے فرمایا کہ میرے ساتھیوں، میری وجہ سے خود کو تم تباہ نہ کرو، کہ میرے ساتھیوں، میری وجہ سے تم خود کو ہلاکت میں نہ ڈالو، اگر تم چاہتے ہو تو تم واپس جا سکتے ہو، چلے جاؤ۔ تو ان کے ساتھیوں نے، قافلہ والوں نے کہا کہ اے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے، بڑی شان و ہمت والے، یہ ہم سے ہرگز نہ ہو سکے گا کہ اس مصیبت میں آپ کو چھوڑ کر بھاگ جائے، ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ اپنی جانوں کو آپ پر قربان کرے اور اللہ اور رسول کو راضی کرے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اے میرے پیارو، تمہاری مرضی، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ شہادت کا درجہ حاصل کرے تو جنت تمہارے قدموں کے نیچے ہے اور پیاس بجھانے کو کوثر کا پانی تیار ہے۔ لکھا ہے کہ محرم کی 9ویں تاریخ کی رات گزری اور شہادت کا دن آیا، 10ویں تاریخ کی صبح ظاہر ہو گئی۔ آپ نماز پڑھ کر جائے نماز ہی پر بیٹھے تھے کہ ظالموں کا لشکر لڑنے کے لیے آ گیا اور ڈنکے کی آواز آئی۔ پھر آپ نے لڑنے کا سامان درست کیا، آپ اونٹنی پر سوار ہوئے اور یزیدی فوج کے سامنے آئے اور اللہ رسول کی تعریف بیان کی۔ پھر فرمایا کہ اے کوفیو، تم جانتے ہو کہ میں کون ہوں اور کس کی اولاد ہوں، ذرا سوچو تو کیا میرا قتل کرنا مناسب ہے؟ کیا میں تمہارے رسول کا نواسا نہیں ہوں جن کا تم کلمہ پڑھتے ہو؟ کیا میں علی شیر خدا کا بیٹا نہیں ہوں جن کی محبت کا تم دعویٰ کرتے تھے؟ ہم علی کی جماعت ہیں اور اسی وجہ سے تم لوگوں نے مجھ کو بلایا، اس مصیبت میں پھنسایا، مجھ کو، میرے بال بچوں کو پانی سے ترسایا۔ کیا میں تم کو کسی چیز کا نقصان پہنچایا ہوں؟ کیا میں تم میں سے کسی کا خون کیا یا کوئی تکلیف دی جس کے بدلے تم مجھ کو قتل کرنا چاہتے ہو اور فوج کی فوج مجھ پر چڑھ آئے ہو؟ اے کوفیو، اب بھی حق سے ڈرو، کیا سو کیا، اب ستم مت کرو، میرے گھر سے مجھ کو بلایا یہاں، اکیلے کو مارو اے ظالماں، اگر مجھ کو مارو گے اے بدگماں، تمہیں ہوگی نانا سے خفت وہاں۔ لیکن افسوس، وہ لوگ ایسے ظالم اور بے رحم تھے کہ کسی بات کا بھی لحاظ نہ کیا اور نہ کوئی جواب دیا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ تمہاری کوئی حجت مجھ پر نہیں اور میری حجت تم پر ثابت ہو گئی۔ پھر جب آپ نے دیکھا کہ یہ ظالم لوگ کوئی نصیحت ہی نہیں مانتے تو
تو عمر بن سعد کو 3 سوال لکھ کر بھیجے. نمبر 1، یا تو مجھے مکہ میں جانے دو. نمبر 2، اگر یہ پسند نہ ہو تو میں کسی اور ملک میں چلا جاؤں گا. نمبر 3، یا مجھ کو یزید کے پاس بھیج دو، وہ جو چاہے گا کرے گا. ابن سعد نے جواب دیا کہ میں ابن زیاد سے پوچھتا ہوں، وہ جو کہے گا اس پر عمل کروں گا. سوال بھیجے گئے. ابن زیاد نے جواب دیا، اے ابن سعد، خبردار، ہم نے تجھ کو لڑنے کے لیے بھیجا ہے نہ کہ صلح کرنے کے لیے. جبکہ وہ یزید کی بیعت نہیں کرتے تو سوائے لڑائی کے اور کیا ہے؟ تو ان باتوں میں نہ آ. اگر اس حکم میں دیر کی تو میں تجھ کو حکومت سے الگ کر دوں گا. ابن سعد نے آپ کو یہ حکم سنا دیا اور کہا، یا تو بیعت کرو یا لڑائی کے لیے تیار ہو جاؤ. پھر آپ نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا کہ خیموں کی چاروں طرف خندقیں بناؤ اور اس میں آگ جلا دو تاکہ کوئی ظالم خیمے میں نہ جانے پائے. اور آپ گھوڑے پر سوار ہوئے اور اپنے فدائیوں کی صف درست کی اور فرمایا کہ تم لڑنے میں پہل نہ کرنا. جب کوئی دشمن فوج سے لڑنے آئے تب لڑنا. لکھا ہے کہ پھر یزیدی لوگوں نے یہ کیا کہ ایک حسینی آدمی کے مقابلے میں کئی ظالم آنے لگے اور ڈر کی وجہ سے کوئی پاس نہ آتا بلکہ دور سے تیر مارنے لگے اور حسینی مجاہد کے سامنے جو آتا اس کو کتے کی طرح مار لیتے. یہ حسینی مجاہد عالم غیب میں اپنا مکان جنت میں دیکھتے تھے اور اس کے شوق میں قدم آگے بڑھاتے. 3 دن کی بھوک پیاس نے ان کو تباہ کر رکھا تھا، لیکن پھر بھی اس کے باوجود ایک مجاہد 50 اور 100 ظالموں کو قتل کرتا پھر شہید ہوتا. اسی طرح وہ عاشق رسول جنت کو سدھارے اور 50 حسینی فدائیوں نے شہادت کا درجہ حاصل کیا مگر جان بچانے اور مال و دولت کے لالچ میں قدم پیچھے نہ رکھا. لکھا ہے کہ جب کوئی ظالم لڑنے کو آتا تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مردانگی اور شہادت کے جوش و شوق میں خود لڑنے کا ارادہ فرماتے مگر آپ کو جانے نہیں دیا جاتا اور لوگ کہتے، اے امام عالی مقام، جب تک ہم میں سے کوئی ایک بھی زندہ ہے آپ کو لڑائی کے میدان میں ہم جانے نہیں دیں گے، آپ کو لڑنے نہیں دیں گے. اللہ اکبر. آپ کے صبر اور حوصلے کی یہ حالت تھی کہ بھوک اور پیاس کی تیزی سے آپ کا حلق مبارک خشک تھا اور آپ کی زبان پاک پر کانٹے کھڑے تھے اور دیکھتے تھے کہ جو فدائی شہید ہوتا ہے اس کو کوثر کا پانی پلایا جاتا ہے. آپ بھی چاہتے تھے کہ میں بھی شہید ہو جاؤں اور کوثر کے پانی سے پیاس بجھاؤں، لیکن اپنے فدائیوں پر کمال کی مہربانی فرماتے تھے کہ پہلے اپنے فدائیوں کو کوثر کے پانی سے پیاس بجھے اور پھر سب کے بعد اپنی پیاس بجھاؤں. اس کی ایسی مثال ہے جیسے کہ کوئی شخص خود بھوکا اور پیاسا رہے اور مہمانوں کو اچھے کھانا کھلائے اور آپ سب کے بعد کھائے. اور آپ کے فدائیوں کی ہمت اور ثابت قدمی بھی کمال درجے کی تھی. آپ کو تیروں اور تلواروں کے حملوں سے بچاتے تھے اور اپنے جانوں کو آگے گراتے رہے اور آپ پر قربان ہو گئے. لکھا ہے کہ جب آپ کے 50 فدائی شہید ہو گئے اور بھائی بھتیجے بھانجے باقی رہ گئے تو آپ کو خیال ہوا کہ اس وقت خدا کی قہر کی آگ دشمن کے لشکر میں بھڑک رہی ہے. ایسا نہ ہو کہ اس قہر میں کوئی میرا چاہنے والا اور خدا سے ڈرنے والا نہ پھنس جائے اور میرے پاس تک نہ پہنچ سکے. اس خیال سے آپ نے ایک نعرہ اللہ اکبر کا بڑی زور سے مارا اور فرمایا، کوئی ہے خدا سے ڈرنے والا کہ ہماری مدد کرے. جب آپ نے یہ نعرہ مارا تو خدا کی ہدایت سے حر بن یزید ریاحی جو سب سے پہلے فوج لے کر آئے تھے گھوڑا دوڑا کر دشمن کی فوج سے نکل کر آئے اور حر کا بیٹا اور بھائی اور غلام بھی آ گئے اور آپ کے ہاتھ چوم کر حر نے کہا کہ حضرت، ہم کو خدا نے دوزخیوں کی جماعت سے نکال دیا، ہم چاہتے ہیں کہ اپنی جانوں کو آپ پر قربان کرے اور درجۂ شہادت کا پائیں. آپ نے ان سب کو اپنے چھاتی سے لگایا اور حر نے لڑنے کی اجازت مانگی. آپ نے فرمایا کہ بھائی، تم ہمارے مہمان ہو، میرا دل نہیں چاہتا کہ تم کو تکلیف میں ڈالوں. آخر حر نے اجازت لے لی اور لڑائی کے میدان میں آئے اور بہت سے دشمنوں کو قتل کر آئے اور کہا، یا شاہدی عالی مقام، ہوا پیاس سے میرا خشک کام. کہا، شاہ نے حر کو نہ گھبرائیو تو سیراب کوثر سے ہو جائیو. تو بعد اس کے حر رخصت ہوا، کھڑے ہو کے میدان میں یوں کہا کہ اے موذیو بدعتی بے حیا، لڑو آ کے میدان میں ہے دیر کیا.
نہ آیا کوئی سامنے اس کے جب تو آپ ہی صفے چیر کر شیر جب لگائیں دائیں اور بائیں وہ مارنے نہ آیا کوئی اس کے پھر سامنے صفا مخالف گریزاں ہوئی کہ حملوں سے اس کے پریشان ہوئے پھر آ کر کئی تیر ایسے لگے جگر توڑ ہرکا نکل گئے گرا جو گھوڑے سے اس نے کہا کہ لیجیو خبر شاہ میری ذرا گئے جلد دوڑے ہوئے شاہدی لگے ہر سے فرمانے رو رو کے وہی ہماری تو قسمت میں تکلیف تھی مگر ہائے مہمان پر بھی تکلیف ہوئی کہاں کھول کر چشم ہر نے وہی کہ شاہ اب بھی راضی ہوئے یا نہیں کہا جیسا میں تم سے راضی ہوا اسی طور ہوئے مصطفیٰ وہ خدا کی رفاقت خوب تم نے با وفا قیامت کو حق اس کی دے گا جزا اس کے سوا بولا نہ ہر با وفا ہوئی روح جنت کو اس کی ہوا ہر کے بعد ان کا بھائی اور بیٹا اور غلام بہت سے دشمنوں کو قتل کر کے جنت کو روانہ ہوئے دنیا میں اور آخرت میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عاشقوں میں اپنا نام لکھوا گئے انا للہ و انا الیہ راجعون لکھا ہے کہ حضرت امام حسین کے پاس صرف بھائی بھتیجے بیٹے بھانجے کل 18 آدمی رہ گئے اور ایک غلام فیروز آپ نے سب سے فرمایا سب یارو دوست تو شہید ہو گئے اب میری باری ہے اور لڑائی کے میدان میں مجھے جانا چاہیے سب عزیز و اقارب آپ کو لپٹ گئے اور کہنے لگے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لاڈلے جب تک ہم زندہ ہے آپ کو لڑائی کے میدان میں نہیں جانے دیں گے آپ نے فرمایا کہ اے میرے پیارو تم سب کا میرے سامنے شہید ہونا میرے لیے بڑے غم کی بات ہے آئی نوبت آل اطہار جب زمین و آسماں کانپ اٹھے ہائے تب بپا خلق میں شور اور غل ہوا جہاں غم سے تاریک بالکل ہوا تہل کا آسمان پر بڑا فرشتوں میں ایک شور فوغا پڑا سب سے پہلے حضرت عبداللہ بن مسلم نے آپ سے لڑنے کی اجازت چاہی آپ نے فرمایا کہ بیٹا تمہاری والدہ کو پہلے بھی 3 صدمہ ہو چکے ہیں دل نہیں چاہتا کہ تم کو اجازت دوں آخر ان کی اصرار پر اجازت دے دی بس عبداللہ شیر کی طرح دشمن کی فوج میں جا گھسے اور دشمنوں کی لاشوں پر لاشیں ڈال دی اور دشمن ان کے حملوں سے گھبرا گئے اور کہنے لگے یہ جوان 3 دن کا بھوکا پیاسا ہے اس پر اس کا یہ حال ہے آخر اکیلے اتنی فوج کا مقابلہ کس طرح کرتے آپ زخموں سے چور چور ہو گئے اور شہید ہو کر جنت میں اپنا باپ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ اور دونوں بھائیوں سے جا ملے انا للہ و انا الیہ راجعون حضرت عبداللہ کے بعد حضرت مسلم کے 3 بھائی حضرت عبداللہ حضرت عبد الرحمن حضرت جعفر یہ بھی دشمنوں سے لڑے اور بہت سے دشمنوں کو مار کر شہید ہو گئے ان کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 2 بھانجے محمد بن عبداللہ بن جعفر عون بن عبداللہ بن جعفر یعنی آپ کی ہمشیرہ حضرت زینب کے بیٹوں نے اجازت چاہی آپ نے فرمایا کہ میرے پیارو میرا دل نہیں چاہتا کہ تم کو اجازت دوں اور میری بہن تمہارا صدمہ دیکھے اور اجازت نہ دی پھر دونوں بھائی اپنے والدہ حضرت زینب کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے اے مادر مہرباں ہم آئے ہیں خدمت میں اس دم یہاں رعایت ہماری نہ بالکل کرو اجازت ہمیں دو کہ جا کر لڑے کہ آج ماموں پہ گر ہو فدا رکھے آبرو 2 جہاں میں خدا کہا میری جہاں میرے نور بصر اسی دن کو پالا تھا تم کو مگر سعادت یہی نیک بختی ہے یہی کہ ماموں پہ قربان کرو جہاں ابھی تمہارا خدا اب نگہبان ہے یہ زینب بھی تم پہ قربان ہے کیا تم نے خوش مجھ کو جیسا یہاں جزا اس کی دے تم کو رب جہاں غرض اپنی ماں سے جو رخصت ہوئے اسی دم ہی جنگ کو روانہ ہوئے کہاں جا کے اے موزیو باغیو ڈرو حق تبارک و تعالیٰ سے اب بھی ڈرو ہے ماموں میرا مقتدا وہ پیش ہوا لقب میری نانی کا ہے خیر النساء عجب ہے کہ تم ظلم نہ حق کرو نہیں خوف کچھ تم کو اے ظالمو یہ سن کے ظالم شقی بے حیا بالمقابل انہی کے سب آ کے کھڑے ہوئے دونوں بھائیوں نے ابن سعد کے لشکر میں کھلبلی مچا دی اور سینکڑوں ظالموں کو قتل کر کے زخموں سے خون خون ہو کر شربت شہادت پیا اور جنت کو سدھارے انا للہ و انا الیہ راجعون ان کے بعد حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 4 بیٹے حضرت عبداللہ حضرت ابو بکر حضرت عمر حضرت قاسم سب سے پہلے حضرت عبداللہ نے آپ سے اجازت لی اور لڑائی کے میدان میں آتے ہی دشمنوں پر ایک حملہ کر دیا ایک ہی حملے میں 82 ظالموں کو قتل کر دیا ابن سعد کانپ گیا اور بختری پہلوان کو 1000 سوار دے کر بھیجا اس وقت حضرت امام حسین بہت ہی بے چین ہوئے اور ان کی مدد کو اپنے فیروز غلام کو بھیجا فیروز نے 130 ظالموں کو تیروں سے مار کر رکھ دیا اور 20 کو تلوار سے قتل کیا دشمن کی فوج میں لرزہ پڑ گیا فیروز کو بھوک اور پیاس نے مار رکھا تھا آخر شہید ہو کر حضرت امام حسین کے فدائیوں میں نام لکھوا گئے پھر حضرت عبداللہ کو ظالموں نے ہر طرف سے گھیر لیا
اور سنبھل کر انہوں نے جو حملہ کیا تو بختری پہلوان ٹکڑے ہوا. پھر عبداللہ ابن حسن نے دلا بہت جلد ایک اور حملہ کیا, دیا 140 کا سر اڑا, جہنم میں داخل کیے بے حیا. تو فوج شقی میں شور و غل ہوا کہ افسوس لڑکے نے غارت کیا. ابن حسن سے شقی ڈر گئے, نہ ان کے مقابل آ کر کھڑے ہوئے. تو پھر آخری ایک اور حملہ کیا, 12 کے سر کو قلم کر دیا. پھر ایک ستمگر نے حملہ کیا تو ابن حسن کو وہاں غش آ گیا. شہیدی بولے مرحبا مرحبا, دلیری کرے خوب اے باد وفا. یقین ہم کو تھا تجھ سے وہی کچھ ہوا, علی کے جگر کا تو فرزند تھا. حضرت عبداللہ اور آپ کا گھوڑا 3 دن اور 3 رات سے بھوکا پیاسا تھا, جس کی وجہ سے گھوڑا چل نہ سکا اور آپ زخموں سے چور چور ہو کر شہید ہو گئے. آپ کے بعد آپ کے بھائی ابو بکر اور عمر بھی بہت سے ظالموں کو قتل کر کے شہید ہو گئے. ان کے بعد حضرت قاسم نے اجازت مانگی. آپ نے فرمایا کہ اے جان میرے دل کی اور نشانی میرے بھائی کی, تم ایک ایک کر کے میرے سامنے ذبح ہوتے ہو. میرا دل نہیں چاہتا, میرا دل زخمی ہو گیا ہے, تمہیں کس دل سے اجازت دوں. حضرت قاسم کو اپنے والد حضرت امام حسن کا فرمان یاد آ گیا اور جو تعویذ بازو پر بندھوائے گئے تھے اس کو کھول کر پڑھا. اس میں لکھا تھا کہ بیٹا قاسم, جب میرے بھائی حسین کو کربلا کی مصیبت میں پھنسا ہوا دیکھو تو اس پر اپنی جان قربان کر دینا. انہوں نے وہ تعویذ آپ کو دکھایا. آپ بھائی کو یاد کر کے بہت روئے اور فرمایا کہ اے لخت جگر, میرے بھائی کے پاس جاؤ, میں اللہ تبارک و تعالی کی رضا میں راضی ہوں. پھر حضرت قاسم لڑائی کے میدان میں آئے اور ابن سعد سے کہا کہ اے ظالم, تجھے کچھ خدا کا ڈر نہیں آتا کہ تو نے ساقی کوثر صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کو اور ان کے بال بچوں کو 3 دن 3 رات سے بھوکا پیاسا تڑپا رکھا ہے. کیسی گرمی ہے, ریت پک رہا ہے. ابن سعد خوب یاد رکھو, ہم جنت میں سکھ پائیں گے اور تو دوزخ میں دکھ پائے گا. اب بھی اپنے ظلم سے باز آ جا. اس نے کہا کہ جب تک حسین یزید کی بیعت نہ کریں گے, اس کو امام المسلمین نہ مانیں گے, نہ پانی دیا ہے نہ دیں گے. آپ نے جواب دیا کہ یزید شریعت محمدی کے خلاف ہے, اس کو مٹانا چاہتا ہے, اس لیے ہم نے اس کی بیعت نہ کی اور نہ کریں گے. اے دین کے دشمن, اور آ میرا مقابلہ کر. آپ کی مردانگی تو آپ کے بدن سے ظاہر تھی. ابن سعد ڈر کر فوج میں جا گھسا اور ارزق پہلوان سے کہا کہ تو اس ہاشمی جوان سے مجھ کو بچا, 1000 سوار لے اور اس کا کام تمام کر, میں تجھ کو بہت انعام دوں گا. ارزق نے کہا کہ اے سردار, یہ لڑکا میرے سامنے کیا چیز ہے؟ ابن سعد بولا کہ تو ان کے لڑک پن پہ نہ جا, یہ شیروں کا شیر ہے, امام حسن کا بیٹا, اور علی یہ شیر خدا کا پوتا ہے, بڑا دلیر ہے. خدا کی قسم, اگر ان کو بھوک پیاس کی مار نہ ہوتی تو یہ اکیلا ہی ہمارے لشکر کو زندہ نہ چھوڑتا. ارزق نے اپنے 4 بیٹوں کو آپ کے سامنے بھیجا. آپ نے ایک ہی حملے میں چاروں کا سر اتار کر رکھ دیا. ان کے بعد ارزق نے بڑے زور و شور سے آپ پر حملہ کیا. آپ نے اس کے ایک ایسی تلوار ماری کہ وہ ظالم ٹکڑے ہو کر گھوڑے سے گر پڑا اور جہنم میں پہنچا. پھر آپ حضرت امام حسین کے پاس آئے اور کہا چچا جان, پیاس نے مار ڈالا, ورنہ ان کتوں کو میں اکیلا ہی کافی تھا. حضرت امام علی مقام نے ان کو اپنی چھاتی سے لگایا اور ان کا ماتھا چوم کر فرمایا کہ بیٹے, غصے کو پی جاؤ اور پیاس کو دبا لو. دیکھو نانا صاحب, حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور بھائی حسن تمہارے انتظار میں کھڑے ہیں. اب وقت قریب ہے کہ تمہاری پیاس کوثر کے پانی سے بجھے گی. آپ پھر لڑائی کے میدان میں آئے. آتے ہی ایک ایسا حملہ کیا کہ 30 پیادے اور 50 سواروں کو قتل کر دیا. یزیدی لشکر میں ہلچل پڑ گئی. ایک دم سے سب مل کر آپ پر تیر برسائے اور 27 زخم تلواروں کے کھا کر آپ زمین پر گر پڑے اور آواز دی کہ چچا جان آئیے اور میری خبر لیجئے. آپ ان کو اٹھا کر خیمے میں لے آئے. ان کی والدہ اور پھوپھیاں لپٹ لپٹ کر نہایت ہی بے قراری سے روتی اور حضرت امام حسین ان کا سر گود میں لیے تڑپ رہے تھے. حضرت قاسم آپ کا جمال پاک دیکھتے ہی دیکھتے کلمہ شریف پڑھتے ہوئے جنت الفردوس کو روانہ ہو گئے. انا للہ و انا الیہ راجعون. حضرت قاسم کے بعد حضرت امام حسین کے سوتیلے بھائی حضرت محمد, حضرت عثمان, حضرت عبداللہ, حضرت جعفر, حضرت عباس, ان 5 میں سے 4 بھائیوں نے آپ سے اجازت لی اور 4 نے بہت سے ظالموں کو قتل کیا. بڑی مردانگی سے آخرکار شہید ہو گئے. ان کے بعد حضرت عباس, جن کے ہاتھ میں لڑائی کا جھنڈا رہتا تھا, انہوں نے حضرت امام حسین کو دیا اور آپ سے اجازت مانگی. آپ نے فرمایا کہ پیارے بھائی, تم سے میری ہمت بڑھ رہی ہے, اب تم جاتے ہو. حضرت عباس کہا کہ بھائی جان آپ گھبرائیے نہیں, میں لڑنے نہیں جاتا, پانی لینے جاتا ہوں. 3 دن 3 رات سے بال بچے پیاس سے تڑپ رہے ہیں اور پیاسوں کو پانی پلانے کا ثواب ایسا ہے جیسا کہ مردوں کو زندہ کر دیا. پھر حضرت عباس نے کندھے پر مشک رکھی اور ہاتھ
ہاتھ میں نیزہ لے کر گھوڑے پر سوار ہوئے اور دریا کی طرف چلے۔ ان ظالموں سے کہا کہ 3 دن سے ساقی کوثر ہے پیاسا بے قرار، جو کہ ہے میرے پیغمبر کا نواسا ذی وقار، علی مرتضی کا نور دیدہ اور بھی فاطمہ زہرا کی ہے آنکھوں کا تارا نامدار۔ کیا کہو گے تم قیامت کو جو پوچھے گا خدا، دشمنی کر کے نبی سے کس ہو امیدوار؟ ہے یہ نہر بہتی پیتا ہے اس سے ہر کوئی، پر نہیں بوند اس کو جو ہے شاہد دارالانبار۔ پانی دیتے ہو تو دے دو ورنہ دریا پہ اب یہ چلا سقا نبی کا آئے کوئی نابکار۔ لیکن ان ظالموں پر خدا کی غضب کا نشہ چڑھا ہوا تھا، کسی کو رحم نہ آیا بلکہ آپ کو ہر طرف سے گھیر لیا، تیر اور تلواروں کا مہ برسا دیا۔ آپ کو خاتم الخلفاء حضرت علی شیر خدا کی مردانگی حاصل تھی، آپ اسی حال میں ان کو کاٹتے مارتے دریا پر پہنچ گئے اور چاہا کہ ایک گھونٹ پانی پی کر حلق کو تر کروں۔ اسی وقت حضرت امام حسین کی اور بال بچوں کی بے چینی یاد آ گئی اور پانی نہ پیا کہ پہلے ان کو پلاؤں پھر بعد میں خود پیوں، اور مشک کو بھر کر دریا سے چلے۔ پھر ظالموں نے گھیر لیا، پھر آپ کا داہنا ہاتھ کٹا، پھر بایاں ہاتھ بھی کٹ گیا۔ پھر آپ نے بڑی مردانگی سے مشک کو دانتوں سے پکڑا، مگر ظالموں نے مشک میں تیر مارے اور پانی سب نکل گیا، آخر زخموں سے چور چور ہو گئے اور زمین پر گر پڑے۔ حضرت امام حسین جلدی سے آپ کے پاس پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ دونوں ہاتھ کٹے ہوئے ہیں اور شہید ہو کر جنت میں پہنچ گئے۔ حضرت امام حسین نے فرمایا افسوس میرا بازو کٹ گیا، اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ کر صبر اختیار کیا۔ حضرت عباس کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کوئی بھائی بھتیجا وغیرہ نہ رہا جو لڑائی کے میدان میں جائے، صرف آپ کے 3 صاحبزادے حضرت علی اکبر، ان سے چھوٹے حضرت زین العابدین جو بیمار تھے، تیسرے حضرت علی اصغر جو شیر خوار تھے بہت معصوم تھے۔ حضرت امام حسین نے میدان جنگ میں جانا چاہا تو حضرت علی اکبر جو اس وقت 22 سال کے تھے تڑپ گئے اور دوڑ کر آپ کے پاؤں کو لپٹ گئے اور کہا ابا جان یہ کیا کرتے ہو، میں تو زندہ ہی مر جاؤں گا اور آپ کو نہ دیکھوں گا، اللہ تبارک و تعالی مجھے وہ وقت نہ دکھائے کہ آپ میرے سامنے شہید ہو اور میں بے باپ کا ہو جاؤں اور یتیمی کا داغ اٹھاؤں، مجھے میدان میں جانے کی اجازت دیجیے کہ پہلے میں آپ پر قربان ہو جاؤں۔ آپ نے فرمایا اے میرے جان میرے دل کے ٹکڑے، باپ کا بیٹے کے سامنے مرنا اچھا ہوتا اور تم باپ کے سامنے مرنا چاہتے ہو تو اچھا تم اپنی والدہ سے اجازت لو، انہوں نے تم کو بڑی محنت سے پالا ہے۔ پھر وہ اپنی والدہ کی خدمت میں آئے اور وہ اجازت مانگی۔ آپ کے والدہ حضرت شہر بانو نے فرمایا اے جان ماں کے کلیج، اے ماں کی آنکھوں کے چاند، تمہارے ابا جان کے بعد تم کو اپنی زندگی کا سہارا سمجھتی تھی، لیکن میں صبر کرتی ہوں، اللہ کے حکم پر راضی ہوں، اچھا بیٹا جاؤ اور دین محمدی کی حفاظت میں قربان ہو جاؤ، میں انشاءاللہ صبر میں حضرت ہاجرہ والدہ حضرت اسماعیل سے کم نہ ہوں گی۔ حضرت امام حسین نے اپنے ہاتھ مبارک سے ان کے بدن پر ہتھیار لگائے اور حضرت علی شیر خدا کا پٹکا ان کی کمر پر باندھا اور ان کے سر پر لوہے کا زرہ رکھا اور ایک بڑے تیز گھوڑے پر سوار کیا۔ اس وقت ان کی چاروں طرف ان کی والدہ حضرت شہر بانو اور پھوپھیاں حضرت زینب و کلثوم اور بہنیں سب کھڑی رو رہی تھی۔ حضرت امام حسین الگ تڑپ رہے تھے، آہ کیسا منظر ہوگا۔ حضرت علی اکبر لڑائی کے میدان میں آئے۔ ابن سعد نے کہا کہ اے فوجیو خبردار ہو جاؤ، یہ حسین کا بیٹا اور علی کا پوتا ہے، بس اب یہی آخری نوجوان ہے، ہمت کر کے اس کو مار لو۔ اور حضرت علی اکبر نے کہا ان سے اے کوفیو بدنہاد، خدا تم کو سمجھے گا اے نامراد، وہ داور حقیقی بروز جزا کہے تم سے اے ظالمو بے حیا، نبی زادوں پہ ہائے ایسا ستم کیا تم نے ناحق یہ اے باستم، تو اس وقت کیا دو گے جواب اس کا، ڈرو ظلم سے اب بھی خانہ خراب، شہیدی کا بیٹا ہوں آل نبی، بڑا ہوں میں اصغر و عابد سے بھی، عزیزو وہ کیا قوم تھی سنگ دل، نہ ہوتی کسی بھی طرح منفعل۔ حضرت علی اکبر نے جب دیکھا کہ یہ ظالم لوگ کسی نصیحت کو نہیں مانتے تو جواں مرضی کے کمال سے دشمن میں گھس گئے اور بہت سے دشمنوں کو قتل کر کے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں آئے اور کہا ابا جان پیاس نے تباہ کر دیا ہے، اگر ذرا سا پانی حلق کو تر کرنے کو مل جاتا تو میں ان ظالموں کو دکھلاتا کہ حسینی خون اور تلوار کیا کیا جوہر دکھلاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا اے جان باپ کے دل صبر کرو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر راضی رہو۔ وہ پھر میدان میں آئے اور کہا یہ
چمک ہے دھوپ کی اور پک رہا ہے کربلا، ساقی کوثر پیاسا ہے تمہیں کھوئے خدا، خاک اڑتی وہ بھی گرم ہے شدت کے ساتھ، یہاں بلا کر خوب ہی تم نے چکھایا ہے مزہ، اے دغا بازو خدا کو کیا منہ دکھاؤ گے نہیں تم، کرتے ہیں جس کو امام اس کو ستاتے ہیں بھلا۔ کوئی بات ان ظالموں نے نہ سنی اور حضرت علی اکبر پھر دلیری سے لڑے اور پھر خیمے میں آئے اور سب کو زبان کے کانٹے دکھائے۔ حضرت امام حسین نے فرمایا، اے میرے دل کے ٹکڑے اور میری آنکھوں کے نور، اب وقت قریب ہے کہ تم کوثر کے پانی سے پیاس بجھاؤ گے۔ وہ پھر میدان میں آئے اور دشمنوں کو لاشوں پر لاشیں ڈال دی، آخرکار بھوک و پیاس کے مارے تھے، زخموں سے چور چور ہو کر زمین پر گر پڑے اور آواز دی کہ ابا جان میری خبر لیجئے۔ آپ ان کو خیمے میں لے آئے اور ان کی سر کو اپنے گود میں رکھ لیا۔ انہوں نے آنکھ کھولی اور کہا کہ ابا جان مت گھبرائیے، میں زندہ ہوں اور میں دیکھ رہا ہوں کہ حورے سامنے کھڑی ہے اور حضرت نانا صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پانی کے 2 پیالے لیے ہوئے ہیں، ایک مجھ کو دیا اور فرماتے ہیں کہ دوسرا پیالہ اپنے نور عین حسین کو دوں گا، اب تمہارے بعد وہ بھی آنے والے ہیں۔ یہ فرما کر ان کی روح جنت الفردوس کو سدھاری۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہائے افسوس اور بے شمار افسوس کہ شہزادہ کونین حضرت فاطمہ الزہرا کا نور عین حضرت امام حسین کی اس وقت کیا حالت ہوگی، کیا ٹھکانہ ہے کہ آپ کے صبر و استقلال کا۔ حقیقت حال یہ ہے کہ ایسا صابر و شاکر غم کا مارا نہ دنیا میں کسی نے سنا اور نہ دیکھا۔ کس نے دیکھا ایسا غمگین اور سنا کس نے بھلا؟ نور دیدہ فاطمہ زہرا کا اور دل بھر بھی ہو حسن کا وہ برادر، نام ہو اس کا حسین، وہ سردار جنگ ساقی کوثر بھی ہو، اس کا کنبہ قتل ہو یوں بے گناہ وہ حسرتا، سامنے اس کی پری ناش علی اکبر بھی ہو، خیمہ کا خیمہ ہو پیاسا 3 دن اور 3 رات سے تشنگی سے جا بلب، مستر علی اصغر بھی ہو، سامنے اس کے یتیمی اور نڈاپا کھڑا ہو، حضرت زین العابدین بیمار کا بستر بھی ہو، سامنے لاشیں پڑی ہو، کوئی دفناتا نہ ہو، دم بدم ہو، تیر بارہ نیزہ و خنجر بھی ہو، جس طرف دیکھے نظر آتا نہ کوئی، اس کو کوئی منتظر ایک جان لینے کو وہاں لشکر بھی ہو، سامنے آتا ہو خولی شمر ظالم عمر سعد، یہ گردہ اشتیاق آمادہ یوں سر بھی ہو، یا الہی ان سب کو بھیج دے دوزخ میں تو، تاکہ خوش اس سے کچھ دل مضطر بھی ہو۔ ایسا بھی بے وطن وہ مظلوم اور بے کس کہی ہے کسی نے بھی سنا اور آل پیغمبر بھی ہو۔ اللہ اللہ، وہ کیسی مصیبت کا وقت تھا کہ شہزادیوں کو یہ دھڑکا لگا ہوا ہے کہ اب آپ بھی ہم سے جدا ہونے والے ہیں، اب ہم کس کے سائے میں رہیں گے اور ہم کو کیا کیا دکھ اٹھانے پڑیں گے۔ آپ نے سب کو صبر کرنے کے ثواب اور درجے بتلائے اور ہر طرح کی تسلی دی، اپنی بیٹی سکینہ کو گلے لگایا اور بہنوں کے سروں پر ہاتھ مبارک پھیر کر فرمایا کہ پیاری بہنوں تم میری اس پیاری بیٹی پر خفا نہ ہونا، یتیم کا دل کمزور ہو جاتا ہے۔ اے پیاری بہنوں اور گھر والوں، میں نے جیتے جی تم سب کو خدا کے سپرد کیا، وہ تم کو مدینے میں پہنچا دے گا، اور میری جدائی کے غم میں آنکھوں سے رو لینا مگر سر اور سینہ نہ پیٹنا، زبان سے اللہ کی شکایت نہ کرنا، اللہ تبارک و تعالی صبر جمیل کا مرتبہ تمہیں دے گا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ حضرت علی اکبر کی شہادت کے بعد خیمہ سے باہر تشریف لائے تو خیمہ سے رونے کی آواز آئی، آپ پھر خیمے میں آئے، فرمایا اے آل رسول کیا کوئی اور صدمہ پہنچا؟ کہا گیا کہ علی اصغر کا پیاس بہت تیزی کے ساتھ بڑھ رہی ہے، آخری دم ہے۔ آپ نے فرمایا کہ لاؤ میں اس کو لے جاؤں، شاید کہ اس کو بچہ سمجھ کر ایک گھونٹ پانی کو دے دے۔ آپ لے گئے، ان سے فرمایا کہ یہ بچہ دودھ پیتا ہے، بھوک پیاس کی وجہ سے اس کی ماں کا دودھ سوکھ گیا ہے، اگر اس کو ایک گھونٹ پانی دے دو تو اس کی جان بچ جائے، اگر میں تمہارا خطاوار ہوں مگر یہ بچہ تو بے قصور ہے، اس پر رحم کرو۔ انہوں نے کہا کہ جب تک یزید کی بیعت نہ کرو گے تم کو اور تمہارے بچوں کو پانی نہیں ملے گا۔ آپ نے فرمایا کہ تم ہی بتاؤ، جو شخص دین کی باتوں کو بدلنا چاہتا ہے میں اس کی بیعت کیسے کروں؟ یہی بات ہو رہی تھی کہ ہر ملا ظالم نے تیر مارا اور وہ علی اصغر کے حلق میں گھس گیا اور وہ شہید ہو گئے۔ آپ ان کو خیمے میں لے آئے اور فرمایا کہ لو یہ بیٹا بھی داغ جدائی دے گیا، اے ہر ملا بتا تو تیرا اس نے کیا کیا؟ بچے کو فاطمہ کے نشانہ بنا لیا، دوزخ تجھے نصیب ہو اے سنگ دل پلید، دوزخ میں تو نے اپنا بستر بنا لیا، پوچھیں گے روز محشر جب حضرت رسول ان کا بھی کچھ ہے جواب تو نے بنا لیا۔ لکھا ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے حضرت عابد بیمار کے سوا جن کی عمر 18 برس کی تھی اور کوئی مرد
باقی نہ رہا۔ آپ اس وقت شہزادیوں کی طرف سے بہت بے چین ہوئے کہ افسوس دنیا میں کوئی آدمی اس وقت ان کے سر پر نہ رہا، اور شہزادیوں کی یہ حالت کہ آنکھوں سے آنسو کا تار برابر جاری تھا، کسی کے دم میں دم نہیں تھا، لیکن ایسے آفت کے وقت میں صبر کرنا اور خدا کے حکم پر راضی رہنا انہی مقبولان الہی کا کام تھا۔ حضرت عابد بیمار نیزہ ہاتھ میں لے کر ہانپتے کانپتے لڑائی کے میدان میں پہنچ گئے۔ آپ ان کو خیمے میں لائے اور فرمایا کہ اللہ اللہ، اے بیٹے، کیا اولاد رسول دنیا سے ختم ہی ہو جائے گی؟ اے میرے آنکھوں کے نور، میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے امید رکھتا ہوں کہ وہ پاک ذات میری نسل قیامت تک جاری رکھے گا۔ اے بیٹے صبر اختیار کرو، ابھی تم نے بڑے بڑے حالات دیکھنے ہیں، ہمت نہ ہارنا، شریعت محمدی پر مضبوطی سے چلنا۔ بتا کر محلے کے لوگوں کا نام کہا، ان کو کہیو تو میرا سلام، مدینے کو جائے جو تو چھوٹ کر تو نانا کے روزے پہ جانا پسر۔ یہ کہنا کہ امت نے جو کچھ کیا تمہیں خوب معلوم ہے مصطفیٰ۔ حسین اپنے قولوں پہ ثابت رہا، جو اقرار تھا اس نے پورا کیا۔ ستایا ہے امت نے ایسا اسے، نہیں وہ چھپا دوست دشمن پہ ہے۔ خصوصاً کہا شہر بانو سے یوں کہ اے مونی سے جا حد سے فزوں، صدا سب کی کرنا بہت دل بری، خفا ایک کو بھی نہ کرنا کبھی۔ اطاعت سے کلثوم اور زینب سے تم کہ بہنوں، یہی بات تم کو کہوں، نصیحت میری یاد رکھنا بہن، بدل تم سے کرتا ہوں میں ایک سخن، بہت شہر بانو کا غم کھائیو، نہ کچھ اس کے کہنے پر تم جائیو، محبت سے سب ساتھ کیجیو کلام، نہ کرنا کسی کے ساتھ رنجو۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وصیت کر چکے تو حضرت عابد کی آنکھوں کو بوسہ دیا اور چھاتی سے لگایا اور سب گھر والوں کو گلے لگا کر پیار کیا۔ سب شہزادیاں لپٹ لپٹ کر بے قراری سے روتی تھی۔ آپ نے حضرت زینب سے فرمایا کہ پیاری بہن میرے ہتھیار لاؤ، اب تو نوبت آئی مجھ پر، الوداع الوداع اولاد مستر، الوداع الوداع اے اہل بیت مصطفیٰ، الوداع آل پیغمبر، الوداع الوداع اے میری بہنوں بے کسو، الوداع اے جان حیدر، الوداع۔ اور گلے لپٹا کے عابد سے کہا اے میرے بیمارو دل بر، الوداع۔ پھر گلے لگ کر سکینہ سے کہا اے میری مظلوم دختر، الوداع۔ شہر بانو سے فرماتے تھے شاہ اے میری غمخار و مستر، الوداع، ہے خدا حافظ تمہارا بے کسو۔ پھر چلے خیمے سے کہہ کر الوداع، دیکھ کر لاشیں یہ حضرت نے کہا اے میرے عباس و اکبر، الوداع۔ سب شہیدوں سے رخصت ہو چکے، پھر کہا قاسم و اصغر، الوداع، تھا مجھے بھی اسی دن کا انتظار، آ گیا وقت مقرر، الوداع۔ اب دعا کر اپنے رب سے اے حسین، ہو تیرا سر اور خنجر، الوداع۔ آپ نے لڑائی کے ہتھیار اپنے بدن پر لگائے اور تلوار ذوالفقار ہاتھ میں لی اور دلدل گھوڑے پر سوار ہوئے اور میدان جنگ کی طرف رخ کیا تو سب شہزادیاں بے قرار ہو کر کہنے لگی کہ آپ اس خوفناک جنگل اور دشمنوں کی فوج میں ہم کو کس کے بھروسے پر چھوڑ جاتے ہیں؟ آپ نے فرمایا اے اولاد رسول، صبر کو مضبوط پکڑو، یہ ہمارے امتحان کا وقت ہے، خبردار ہو جاؤ، اپنی ثابت قدمی میں فرق آنے نہ دو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر راضی رہو، اور میں تم کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے سپرد کرتا ہوں، وہی تمہارا حامی و مددگار ہے۔ تسلی دے کر آپ لڑائی کے میدان میں آئے اور نیزہ زمین پر رکھ کر عربی لوگوں کی عادت کے مطابق جوش مردانگی سے اپنی خاندانی شرافت اور عزت کا بیان فرمایا کہ اے کوفی، ہوں میں فرزندہ علی مرتضیٰ، جن کا رتبہ خلق پہ ظاہر ہوا، اس قدر کافی ہے مجھ کو افتخار، مرتبہ میرا ہے سب پر آشکار، میرے نانا جو رسول اللہ تھے لوگ ان کے حال سے آگاہ تھے، سید الکونین ان کی ذات تھی، ذات ان کی فخر موجودات تھی، میں انہی کے گھر کا ہوں شب چراغ، ذات سے میری زمین ہے باغ باغ، فاطمہ زہرا جو تھی بنت رسول اور علی مرتضیٰ زوجہ بطول، میں ان دونوں سے پیدا ہوا، اس کو تو سمجھو میرا رتبہ کیا ہوا، گھر میں آئے ہمارے جبرائیل، ہم ہیں آل مصطفیٰ بقال و وقیل، ہے زیادہ کسی کا ہم سے رتبہ، ہے ہمارے حال پہ فضل خدا۔ خاندانی شرافت اور عزت بیان کرنے کے بعد آپ نے فرمایا کہ اے اللہ اور رسول کے ماننے والوں، اللہ سے ڈرو اور اس کے رسول سے شرم کرو، دیکھو قیامت کی گرمی بہت تیز ہوگی اور کوثر کی نہر ہمارے اختیار میں ہوگی، ذرا سوچو تو کیا یہاں میں خود ہی آ گیا ہوں، تم لوگوں نے تو مجھ کو بلایا اور یہ مزہ چکھایا، میری اولاد اور مجھ کو پانی سے ترسایا اور سب کو مچھلی کی طرح ترپایا، میرے بیٹے بھائی بھتیجے اور سب دوست و احباب کو پیاسا ذبح کر ڈالا اور مجھے مارنے پر تیار ہو، اگر یہ مارنا ملک کے لیے ہے تو مجھے ملک سے کچھ واسطہ نہیں، میرا راستہ چھوڑ دو، میں کسی اور ملک میں چلا جاؤں گا، اور تھوڑا سا پانی دے دو، میرے بچوں کے حلق تر ہو جائیں۔ یہ درد بھری باتیں سن کر ان لوگوں کے دلوں میں کچھ اثر ہوا، ابن سعد اور شمر وغیرہ ظالموں نے سب کو ڈانٹا کہ خبردار ان کی بات مت سنو اور ان کو مہلت نہ دو، اور آپ سے کہا کہ اے علی کے بیٹے چپ ہو جاؤ، بات مت بڑھاؤ،
جاؤ, بڑائی کو دماغ سے نکالو. جب تک یزید کی بیعت نہ کرو گے اور اس کو خلیفہ نہ مانو گے پانی نہیں ملے گا اور نہ کہیں جا سکتے ہو. یہ کہہ کر ان ظالموں نے آپ پر ایک دم 15,000 تیر چلائے, مگر خدا کی قدرت آپ کے ایک تیر بھی نہ لگا اور آپ نے مردانگی کے جوش میں نعرہ تکبیر اللہ اکبر مار کر ایک ایسا حملہ ان پر کیا کہ سینکڑوں ظالم فنا ہو گئے. یزیدی فوج میں زلزلہ پڑ گیا, پیاس کی تیزی سے آپ کا حلق سوکھ گیا. آپ نے اس وقت دریا پہ جانے کا ارادہ کیا, اپنی تلوار ذوالفقار کھینچی اور گھوڑے کو دریا کی طرف روانہ کیا. اللہ اکبر, کیا شان ہے صاحب ذوالفقار کی کہ 20,000 کے لشکر کو چیرتے کاٹتے دریا پر پہنچے. اور کیا کمال رکھتا تھا آپ کا گھوڑا, دلدل بجلی کی طرح دم کے دم دریا پر جا چمکا. آپ نے گھوڑے کو دریا میں ڈالا اور ایک چلو میں پانی بھرا اور پینے کے لیے اٹھایا ہی تھا کہ ایک ظالم نے دھوکہ دیا کہ تم پانی پیتے ہو, ادھر خیمہ لٹ رہا ہے. یہ خبر وحشتناک سن کر غیرت کی وجہ سے آپ نے پانی گرا دیا اور ایک دم دشمنوں کو مارتے کاٹتے خیمہ میں آئے. معلوم ہوا کہ دشمن نے دھوکہ دیا تھا. اللہ اکبر, اے اللہ تیری قدرت کے کمال, تقدیر میں یہی لکھا تھا کہ دنیا کے پانی سے شہزادہ کونین حضرت امام حسین کا روزہ نہ کھلے. دریا پر جانے اور آنے میں آپ نے 400 ظالموں کو قتل کر دیا. دیے ایک دم 400 سر اڑا. شہیدی کو ہے مرحبا مرحبا. فرشتوں نے آواز دے کر کہا کہ صد مرحبا مرحبا مرحبا, تو شیر خدا کا ہے بیٹا شاہ. کہ خیبر الٹ جس نے جڑ سے دیا, ہزاروں ہی صدمے تھے کچھ حد نہیں, اکیلا فقط تھا تن نازنی, یہاں تک کہ مارے بہت نابکار, نہیں آ کے اب ان کے حد کا شمار. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے خیمہ شریف میں آ کر دیکھا کہ سب شہزادیاں بے قراری سے رو رہی ہے. آپ سب کو گلے سے لگایا اور فرمایا, اے اولاد رسول صلی اللہ علیہ وسلم, بس یہ آخری دیدار ہے, تم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سپرد کرتا ہوں. یہ بات سن کر حضرت شہر بانو تڑپ گئی اور کہا کہ اے میرے غمخوار, گو دنیا کے لحاظ سے میں ایران کے بادشاہ کی بیٹی ہوں, لیکن بے وطن اور بے کس ہوں. آپ کی بیٹیاں اور بہنیں تو اولاد رسول ہیں, ممکن ہے کہ لوگ ان کی عزت کا لحاظ کریں گے, میرا لحاظ کون کرے گا. اس وقت آپ نے آسمان کی طرف دیکھا اور آنکھوں میں آنسو بھر کر فرمایا, خداوند کریم تو میری عزت کی حفاظت کر. پھر حضرت شہر بانو سے فرمایا کہ تم غم نہ کرو, میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی حفاظت میں جان دے رہا ہوں, وہی تمہاری حفاظت کرے گا. یہ فرما کر آپ پھر میدان میں آئے. ابن سعد اور شمرہ وغیرہ فوجی افسروں نے اپنی فوج کو حکم دیا کہ اے فوجیوں, ہمت کرو اور ہر طرف سے گھیر لو اور جھگڑا کو ختم کرو. بس ان کتوں نے آپ کو ہر طرف سے گھیر لیا. آپ بڑی دلیری سے ان کو مارتے کاٹتے رہے اور 3 دن 3 رات کے بھوکے پیاسے اور غموں کے مارے ہوئے تھے. کہاں تک اتنی فوج سے لڑتے؟ ہزار بلکہ بے شمار کہ سردار جنت ساقی کوثر پر ان کتوں نے تیر اور نیزوں اور تلواروں کا مہ برسا دیا. آپ کا وہ نازک بدن جو رحمت عالم محسن اعظم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم شکل تھا, زخموں سے چھلنی بنا دیا. ایک ایک زخم پر 100 زخم کاری لگے اور ایک تیر آپ کی پیشانی مبارک پر ایسا لگا کہ خون پیشانی سے اچھلا, جس سے آپ کا تمام چہرہ مبارک رنگا گیا اور آپ کمزوری کی وجہ سے زمین پر گر پڑے. گرے جب زمین پہ امام حسین, علی اور نبی اور زہرا کے چین, زمین پر وہی زلزلہ آ گیا کہ وہ پھول جنت کا ملا گیا. ہوا آسمان پر بھی یہ غلغلہ کہ وہ ماہ تابہ زمین پر گرا. کہوں کیا خیمہ میں کیسا تھا غم کہ ہے ستم ہے اور ہے ستم کہ اس شاہ والا کا یہ حال ہو, جناب محمد کے جو آل ہو. کہ یاد آتا ہے مجھ کو وہ وقت اب کہ حضرت محمد کے کندھے پر چڑھتے تھے جب, تو سجدہ سے بس آپ اٹھتے نہ تھے کہ ایسا نہ ہو کہ کہیں وہ گر پڑے. گرے اس طرح وہ اب ہائے ہائے کہیں دل سے کیوں کر سب ہائے ہائے, نہیں تاب دل کو اب کیا بیاں کروں, کلیجہ پھٹا جاتا ہے کہ اب کیا کروں, کس زبان سے بیاں کروں یہ صدمہ بیاں. حسر قلم ہے یہاں زباں کا ہے قلم. آپ گھوڑے سے گرے اور شمر ظالم آپ کے پاک سینے پر چڑھ بیٹھا. آپ نے فرمایا کہ تو کون ہے؟ کہا شمر ہوں. آپ نے اس کی 2 دانت لبوں سے باہر نکلتے ہوئے دیکھے اور کور کی داغ اس کے ناپاک سینے پر دیکھے تو فرمایا کہ سچ فرمایا تھا میرے نانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بیٹے حسین تیرا قاتل کوری کتا ہوگا, بس وہ کوری کتا تو ہی ہے. اے شمر, میرے نانا صلی اللہ علیہ وسلم میری دائنی طرف کھڑے ہیں اور حضرت یحییٰ علیہ السلام بائیں طرف کھڑے ہیں اور افسوس سے ہاتھ مل رہے ہیں. اے شمر, میں نے ظہر کی نماز کا وقت پایا, ذرا چھاتی سے اتر جا اور آخری نماز تو پڑھ لینے دے. شمر ٹھہر جا, ذرا سجدہ تو کر لینے دے, حق کا کروں شکر ادا, سجدہ تو کر لینے دے, لوٹنا پھر گھر میرا.
لوٹنا پھر گھر میرا تو سر کو بھی کرنا جدا، پر مجھے اس دم ذرا سجدہ تو کر لینے دے، حق پہ ہوا ہوں فدا شکر تو ادا کر لینے دے، سینہ سے ہو جا جدا سجدہ تو کر لینے دے، قتل سے ایک دم باز آ گیا وقت نماز، مانوں گا احسان تیرا سجدہ تو کر لینے دے، قتل مجھ کو کیجیو ساری ہی دکھ دیجیو، پر مجھے بہر خدا سجدہ تو کر لینے دے، ہے میرا وقت آخر سینہ سے ہٹ جا او بے شرم، قتل میں جلدی کیا ہے سجدہ تو کر لینے دے، پانی نہیں مانگتا کرتا نہیں تیرا گلا، اتنی ہے تجھ سے التجا سجدہ تو کر لینے دے، ہلتا تھا عرش بری کانپتی تھی سب زمین، دیتے تھے جب یہ صدا سجدہ تو کر لینے دے، شمر ظالم آپ کے سینے پاک سے ہٹا، آپ نے ظہر کی فرضوں کی نیت باندھی، اور جب آپ نے سجدہ کے لیے سر مبارک جھکایا تو شمر ظالم سر مبارک کو جدا کر دیا۔ اللہ اکبر، شہزادہ کونین حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے عاشق اللہ تھے، اور کس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی عظمت اور عزت آپ کے دل میں تھی، اور کس قدر نماز پڑھنے کا شوق تھا، زخموں سے چور چور ہے مگر نماز پڑھتے ہوئے عین سجدے کی حالت میں آپ کی روح مبارک جنت الفردوس میں جلوہ افروز ہوئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مسلمان بھائیوں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقبول اور پیارے بندوں کے حالات سننے کی غرض یہ ہے کہ حالات سے نصیحت حاصل کی جائے، ان کا صبر و شکر کرنا، دین کے کاموں میں مضبوط رہنا، ہر حال میں اللہ اور رسول کی تابع داری کرنا، پانچوں وقت کی نماز پابندی سے پڑھتے رہنا، غم ہو خوشی ہو، سفر ہو یا وطن، بیماری ہو یا تنگ دستی، کسی حال میں نماز قضا ہونے نہ دیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اور شہزادیوں کے حالات پاکیزہ سے ہر مسلمان مرد اور عورت کو سبق حاصل کرنا چاہیے کہ دنیا میں اور آخرت میں نیک نامی، عزت اور جنت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ اسی طرح کافروں اور ظالموں اور فاسقوں کے حالات سے عبرت حاصل کرنا چاہیے۔ کفر و شرک، ظلم و ستم اور بے رحمی وغیرہ برے کاموں سے بچنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی اور دوزخ عذاب سے بچنے کا ذریعہ ہے۔ بہر غفلت یہ تیری ہستی نہیں، بہر غفلت یہ تیری ہستی نہیں، دیکھ جنت اس قدر سستی نہیں، رہ گزر ہے دنیا یہ بستی نہیں، جائے عیش و عشرت وہ مستی نہیں، جگہ دل لگانے کی یہ دنیا نہیں ہے، عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے۔ یہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ مکمل تفصیل کے ساتھ آپ کو بتا دیا گیا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد کیا واقعہ پیش آیا، ان کے گھر والوں کے ساتھ کیا معاملہ ہوا، تو آپ ہمیں کامنٹ باکس میں ضرور بتائیں، انشاءاللہ بہت ہی جلد اس واقعے کو بھی آپ کے سامنے پیش کر دیا جائے گا۔